أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. آمین اللہم آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم آمين. اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني وسددني. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آج کی جو تفسیر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 87 سے لے کے انشاءاللہ تعالی 93 تک. ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کو ان کی جو تفسیر ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہماری قسمت میں آج لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بہنوں میں سے اگر کوئی پچھلے ویک کی کوئی ایک دو پوائنٹ شیئر کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہاں سے ہم آگے اگلی تفسیر جو ہے اس کی ان آیات پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی میں نے پوائنٹ لکھے تھے اس میں سے شیئر کرتی ہوں. اللہ کے دین کے ہر حکم پر بلا چھوٹ چھڑا عمل کرنا ہے. دین خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. گڈ ایکسلنٹ الحمدللہ. اللہ کی مکمل اطاعت کرنی ہے. قول و عمل سے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کسی اور نے کوئی اور پوائنٹ؟ جتنی دیر میں رہی تھی وہ پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ نہیں انل منکر نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں تو کسی کی ناراضگی کی بنا پر اپنی جو لعنت کا لفظ لعنت کی ہے اور دوسرا تھا کہ حد سے بڑھ جانا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں ان سے پار کر جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. اور جو پرانی بنی اسرائیل کی تھی نا ان کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو سزائیں کیا کیا دی گئی. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو یا اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے لا تحرموا نہ حرام ٹھہراؤ طیبات پاکیزہ چیزیں ما احل جو حلال کی اللہ نے لکم تمہارے لیے اور لا تعتدوا حد سے نہ بڑھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. یہاں پہ ایمان والوں کو خطاب ہے. میں اور آپ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو یہ حکم جو ہے میرے اور آپ کے لیے ہے. اب ہمیں اس کو غور سے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم مت حرام ٹھہراؤ پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کر دی ہیں یا تم پر پاکیزہ ہیں تم وہ کھا سکتے ہو ان کو استعمال کر سکتے ہو. ولا تعتدوا اور
تعدی اختیار نہ کرو، ان اللہ یحب المعتدین، کہ حد سے جو گزرتے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ افراط اور تفریط سے بچ جاؤ، جو غلو کرتا ہے وہ حدوں کو توڑنے والا بن جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حلال کردہ چیزیں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ. طیبات کا اطلاق جو ہے نا وہ حلال اور جائز چیزوں پہ ہوتا ہے. جو لذیذ اور مرغوب چیزیں ہوں، جو جن سے انسان کی جسم کو تقویت ملتی ہو، انسان کو فائدہ اس سے ملتا ہو، وہ پاکیزہ اور حلال چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ حرام اور ناجائز کی فہرست میں نہیں آتی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی لیے نقصان دہ ہیں وہ اس فہرست میں آ جائیں گی، لیکن جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں، جو انسان جس سے لطف اندوز ہوتا ہے، جو انسان کے لیے مرغوب ہیں، اس کے جسم کو جو اسے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. کہ طیب سے مراد جو ہے نا صرف طیب کھانا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو طیب ہے اس میں اچھا کھانا بھی آ جاتا ہے، اس میں اچھا لباس بھی آ جاتا ہے، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں نا وہ حلال طیب اور پاک میں آ جاتی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پاک اور حرام چیزوں کو حرام قرار دینے سے یہ منع فرمایا ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ مفسر پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے، کوئی شخص اگر اس کا اعتقاد اور اس کو حرام سمجھنے لگے تو وہ کافر ہو جائے گا. کسی حلال چیز کو جو کہ قطعی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کہا ہے، وہ قطعی حلال سمجھ کر جو جان بوجھ کر کہتا ہے کہ یہ حلال چیز کو وہ حرام سمجھنے لگتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حلال بنائی ہم اس سے کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ طیب ہے، لیکن وہ قطعی طور پر سوچتے سمجھے ہوئے یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے حرام ہو گیا، وہ سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. حلال اور حرام کی دوسری صورت جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص عقیدے کے طور پر تو حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں سمجھتا، مگر اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے. جیسے قسم اٹھا لے کہ اگر میں نے فلاں چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، فار ایگزامپل میں کہہ دیتی ہوں روٹی، ٹھیک ہے، کہ روٹی جو ہے وہ میرے اوپر حرام ہے، یا خنزیر میرے اوپر میرے لیے خنزیر جیسی چیز جو ہے وہ حرام ہے. خنزیر تو اللہ تعالیٰ نے حرام ویسے ہی ٹھہرائی ہے، اس کے لیے قسم اٹھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. کوئی حلال ایسی چیز کہ وہ عقیدے کے طور پر تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتا ہے، کہ یہ چیز جس کے لیے وہ قسم اٹھا رہا ہے، اٹھا کر اس نے کیا کہا کہ فلاں چیز جو اس نے کھائی تو وہ میرے لیے خنزیر جیسی نعوذ باللہ سے حرام ہو جائے گی. جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ حلال چیز کے لیے اس طرح کی قسم کھا رہا ہے کہ اگر میں نے نعوذ باللہ سے روٹی کھائی تو مجھے ایسی حرام ہے جیسے خنزیر، نعوذ باللہ. کہ یہ چیز کہتے ہیں کہ قسم کے دائرے میں آتی ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اگر قسم نہیں اٹھائی، ویسے ہی اس نے ایسے ہی بیہودہ بات کر دی، لغو بات کر دی، یا کیونکہ منہ پہ ایسی چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کر دیتی، تو اس کو فوراً توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اس کا کفارہ نہیں ہے کہ اس طرح کی بات جو کرتا ہے نا اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے وہ ضرور اس کو کرنی چاہیے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ تحریم میں قسم اٹھانے کے حوالے سے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا تھا تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سورہ تحریم میں آیات نازل فرما دی تھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے رہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے. اگر قسم کھا لی ہے تو قسم کو توڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طیب اور پاک چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، کھانے کے لیے دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے. آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو
اور اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرانا دو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کرا دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اس کی تیسری صورت جو یہ بنتی ہے وہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کا ثواب سمجھ کر کے جو ہے اس کو ترک کر دے اور سمجھے کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کو رہبانیت اور بدعت کہا جاتا ہے. کہ کوئی ایسی چیز جو حلال ہو اسلام میں لیکن وہ اس کو حرام کر دے، اس کو اپنے خلاف کرنا، اس کو جو ضروری کر لے. کیسے لا رہبانیت فی اسلام کی اسلام میں جو رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ربانیت کی مثالی صورت یہ ہے کہ کوئی صرف کار ثواب سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر یہ کہہ دے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں اچھا لباس نہیں پہنوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ہے نا. رہبانیت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن تک وہ کھانا نہیں کھاتے، لباس جو ہے وہ اچھا لباس نہیں پہنتے. اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں کرتے. نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا اور آدھا ایمان اس کو قرار دے دیا. کھانا اگر ہم کھائیں گے نہیں، اپنے اوپر اس کو حرام کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جسم میں کمزوری آ جائے گی، جس کی وجہ سے نہ میں انسانی حقوق دے سکوں گی، نہ میں اللہ کے حقوق دے سکوں گی، نہ میری نمازوں میں خشوع رہے گا، نہ میں عبادات اچھے طریقے سے کر سکوں گی. پھر لباس، اچھا لباس جو ہے ایک انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کا عکس ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اچھا لباس پہنو، اپنی صفائی ستھرائی رکھو. اچھا لباس پہن کے جب ہم اچھا لباس ہوتا ہے نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس میں زیادہ خشوع آتا ہے، رادر دین اس کے کہ ہم گندے. اللہ تعالیٰ کو تو گندے لوگ بھی پسند نہیں ہے نا، جن کے اندر سے بو آتی ہے، جس کے اندر سے کوکنگ کی سمیل آتی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو رحمانیت کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ رہبانیت کی کہ دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود جو ہے اس سے باغی ہونا ہے، اس سے دور نکل جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ رہبانیت کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کھاتے ہوئے، جو ریسورسز دی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنا دیے ان کو نبھاتے ہوئے پھر میری طرف جو ہے وہ رجوع کرنی ہے. اس کی اسکالرز ایک حد یہ بتاتے ہیں کہ صرف حلال اور جائز صورت اس کی کیا ہے کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے جسمانی ہو یا وہ روحانی کوئی بیماری ہو، اس کے علاج کے لیے وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا. میری جیسے آج کل الرجی کی اتنی زیادہ اقسام نکل آئی ہیں، کسی کو آٹے سے الرجی ہے، کسی کو نٹ سے الرجی ہے، کسی کو میٹھی چیز سے الرجی ہے، کسی کو انڈے سے الرجی ہے. تو اگر وہ اس چیز کو یہ تو نہ کہے کہ حرام ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میرے جسم کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے تو میں جو ہے اس کو نہیں کھاتا کیونکہ اس سے نقصان ہے. دین جو ہے وہ آسانی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، مشقت میں نہیں ڈالتا. کئی لوگ جو ہوتے ہیں اپنی پسند سے کہہ دیتے ہیں کہ میں میٹ نہیں کھاتا. میٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے کہ ہم اس سے تقویت لیں، وہ پاک اور پاکیزہ ہے. اور اگر کوئی ویسے کراہت کی وجہ سے نہیں کھاتا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب کبھی موقع ملے تھوڑا بہت چکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کے لیے نعمت بنائی ہے، اس نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس نعمت کا ایٹ لیسٹ بندہ فلیور یا ٹیسٹ کرے، اس کو لیتا ہی ہے نا. کئی لوگ اپنے اوپر کو دودھ کو حرام کر لیتے ہیں کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، یا اس میں سے اسمیل آتی ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا میں گھی نہیں کھاؤں گا، یا میں مطلب کہ لاجواب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈائٹنگ کے لیے تو میں ساری چیزیں چھوڑ سکتی ہوں، چھوڑ دیں کیونکہ اس میں وہ حرام نہیں ہے آپ کے اوپر، نہ آپ اس کو یہ کہہ رہے کہ یہ حرام ہے. ہاں البتہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اس چیز کو تھوڑا اوائڈ کر رہے ہو، ناؤ اینڈ دین کبھی کبھار آپ اس کو کھا ہی لیتے ہو. اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا اور ہم جو ہے حرام قرار دیتے ہیں. اس کے حوالے سے مولانا اشرف تھانوی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بزرگان دین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اسے اس تیسری صورت پر محلول کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت نہیں بلکہ روحانی علاج ہے کہ انسان کھانا کم کر دے یا سادہ لباس پہننا شروع کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ سادہ لباس، سادہ کھانا انسان کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، انسان کی عبادات میں خشوع پیدا کرتا ہے، انسان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھاتا ہے.
زیادہ کھانا آج ہم اسی وجہ سے دین سے دور ہو گئے ہیں. کھانے کی طلب میں ہم ناجائز طریقوں کا اختیار کرتے ہیں. وہ ناجائز طریقے جو اختیار کرتے ہیں وہ حرام ہے. حرام پیسے سے یا کمائی سے ہم وہ کھانا لے کے آتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں. وہ اس میں نہ کوئی برکت ہے، نہ ہماری باتیں قبول ہو رہی ہیں. پہلی تو وہ ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی. اگر مل بھی جاتی ہے، کوئی کوشش کر کے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا کھانا حرام ہے، جس کا کھانا حرام اندر جاتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کا لباس پہنا ہوا جو ہے وہ نہیں قبول ہوتا. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ وہ سادہ لباس پہنتے تھے اور ہمیشہ سادگی کو وہ پسند فرماتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ان کی شاہانہ زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے سادگی کو اختیار کیا. جب وہ کہتے ایک وقت میں بادشاہ ہوتے تھے، 500 درہم کا وہ لباس پہنا کرتے تھے، اور جب وہ خلافت میں آئے تو ان کا وہی لباس وہ معمولی پرائس کا ہو گیا، کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ میری جو دولت ہے وہ دوسروں کا حق ہے، اس پہ صرف میرے لیے نہیں ہے. جب وہ خلافت میں آئے تو انہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو بدل دیا. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جیسا چاہو لباس پہنو، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اثر اس کے انسان کے اوپر دیکھے. اچھا کھانا، اچھا پہننا یہ اسراف نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے. صحیح بخاری کی حدیث کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ تم جیسا چاہو لباس پہنو، مگر وہ تکبر اور اسراف والا نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ لباس پہن کے آپ کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں نے بہت ڈیزائنر کپڑے پہن لیے یا بہت مہنگا لباس میں نے پہن لیا ہے، اس جیسا کوئی اور پہن ہی نہیں سکتا، یہ صرف میرے لیے خاص ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ جو ہے قیمتی لباس جب زیبتن کرتے تھے نا، یا اس سے ملتا جلتا کوئی کپڑا پہنتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ریشم جو ہے مردوں کے لیے قطعی حرام ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو پہننے سے گریز کیا کرتے تھے. زمانہ جہلیت میں وہ پہنا کرتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان ساری چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا. لباس پہنتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، نائس اور صاف ستھرا پہنتے تھے، لیکن وہ ریشم کا کپڑا کہتے ہیں نا کہ مردوں کے اوپر حرام ہے، حدیث کا مفہوم بھی ہے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں نے اس چیز سے دور کر دیا. پھر آگے، اچھا اور عمدہ لباس اگر حلال کمائی کا ہو، اس میں تکبر اور اسراف نہ پایا جائے، وہ بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو مال دیا ہے، اس کو میں نے کھانا دیا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اس کا اثر انسان کے اوپر بھی ہوتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بہت امیر ہو اور آپ نے دین میں آگے ہو اور آپ بہت تھوڑے رائچس بندہ بن گئے ہو، نیک بن گئے ہو تو اچھا کھانا نہ کھاؤ، اچھا لباس نہ پہنو. نہیں، بلکہ اچھا لباس پہننا ہے، شو کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اس کے باوجود ان کا کھانا لباس اعلیٰ ترین ہوتا تھا، اور وہ شو بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا بھی کرتے تھے. کہ ایسا کھانا یا ایسا لباس جو کہ انسان کے اندر تکبر نہ لے کے آئے اور اسراف نہ کرے، تو وہ جائز ہے، انسان کر سکتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، سورہ الاعراف میں، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی زینت کو، جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا. زینت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. وہ جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے، جائز زینت مکروہ اور حرام نہیں ہے. جو ناجائز ہے وہ مکروہ اور حرام ہے، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، جو انسان کے اندر تکبر لے کے آتا ہے، جو رشتوں کے اندر دراڑ پیدا کرتا ہے، جو ایک دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھنے، انسان جب سمجھنے لگ جاتا ہے نا، تو اس طرح کی جو ہے زینت سے کو ناجائز کہا گیا ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ناجائز زینت اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. جو ناجائز زینت جو جائز ہے وہ حلال ہے، جو ناجائز ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح ہم کھاتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کھائیں. اگر ہم حد سے بڑھیں گے کہ ہر وقت ہی کھانا کھاتے جا رہے ہیں تو یہ اسراف ہو جائے گا. یہ تبذیر سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. کھانا اچھا بھی کھاؤ، ہیلتھی بھی کھاؤ، جو کہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو، حلال ہو، طیب ہو، عبادتوں کو آپ کی اس میں بہتر بنانے والا ہو، آپ کی جسمانی طور پہ آپ کو فائدہ دینے والا ہو، خوشبو میں اچھا ہو، ذائقے میں اچھا ہو، شکل میں اچھا ہو. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ناجائز طریقے سے نہ لیا گیا ہو، وہ حرام طریقے سے نہ لیا گیا ہو.
پھر زہد کی تعریف جو ہے وہ کیا، ترمذی میں حدیث کا مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیا جائے، اور نہ مال کو ضائع کرنے کا نام ہے، بلکہ زہد تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر زیادہ اعتماد نہ کرو. ایک مٹھی سے آتا ہے دوسری سے نکل جاتا ہے، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کی یہ ملکیت ہے. اس چیز کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اپنی چیزوں کو فانی سمجھو. کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی مستقل ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اور اسی نظریے کا نام زہد ہے کہ آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، آج میں اچھا کھا رہا ہوں کل کوئی اور اچھا کھا رہا ہوگا. اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بانٹیں، دوسروں کو بھی دیں، تو اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے، اس میں بڑھوتی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں. فرمایا اے ایمان والو، نہ حرام کرو وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور نہ حد سے بڑھو، کیونکہ یہ چیز اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. کہ حد سے بڑھنے والی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. اب کیا ہے کہ اس آیت نمبر 87 کا لفظی وضاحت کیا ہے؟ تو حرمو، ہا را میم سے ہے. کیا کہ وہ چیز جس سے روک دیا جائے، ایسا کوڑا جو نرم نہ کیا جائے. وہ شخص جو حالت احرام میں ہو، حرمت والی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. طیب، پاک، پاکیزہ چیز، کہ کسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہو جانا اس کو طیب کہا جاتا ہے. طیب روزی اس میں آ جاتی ہے، نیک مال آ جاتے ہیں، کھانے پینے کی جتنی بھی پاکیزہ چیزیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. پاک مٹی اس میں آ جاتی ہے، پاک جانور اس میں آ جاتے ہیں، طیب اولاد اس میں آ جاتی ہے، پاک اعمال اس میں آ جاتے ہیں. اور مدینہ منورہ میں ایک کھجور کا نام بھی طاب جو ہے وہ لیا جاتا ہے، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلتا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ احل، ہا لام لام، کہ ظاہر ہونا کسی چیز کا سماعت اور بصارت سے افراد کے سبب پوری طرح ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا. اور جہری نماز اور سری نماز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تعتدو، عین دال واو، عدو سے کہ حد سے بڑھ جانا، باہمی ہم آہنگی نہ ہونا. ناہموار مقام اور دشمن کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، تفسیری نکات میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں کیا آئی ہیں؟ ہمارے لیے تفسیری نکات کیا نکلتے ہیں کہ اللہ نے حلال اور حرام مقرر کر دیا. وہ میں اور آپ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی اور پیغمبر کو یہ حق نہیں دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود جو ہے ہمارے لیے حلال اور حرام مقرر کر دی. اور ہمیں جو ہے ان حلال اور حرام حدود کو پامال نہیں کرنا، بلکہ جو حلال کہا اس کو حلال اور طیب سمجھ کے کھانا ہے، جو حرام ہے مکروہ ہے ان کو ہم نے اس سے دور رہنا ہے. پھر کیا ہے؟ خود ساختہ دینی قوانین کی ممانت ہے. خود سے کوئی دینی قوانین جو اپنے لیے مختص نہیں کرنے کہ میری سوچ یہ کہہ رہی ہے تو یہ حلال ہے، میری سوچ یہ کہہ رہی ہے تو یہ حرام ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا تعین کریں گے. دین میں افراط اور تفریط سے بچنا ہے، نہ تو بہت ہی پیچھے ہٹ جانا ہے، رہبانیت اختیار کرنی ہے، نہ ہی شیطان کے پیروں کی پیروی کرنی ہے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے، خود بھی پہننا ہے، دوسروں کو بھی پہنانا ہے. خود بھی اچھا پہنے، دوسروں کو بھی اچھا دے، اچھا وہ بھی اچھا پہنے. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جو کہ حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے. حضرت انس رضی اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے 3403. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی تنہائی کے معاملات کے بارے میں سوال کیا. پھر ان سے کسی نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا. آپ کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس طرح اس
اس طرح سے کہا ہے. لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میں اپنی جسمانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہوں. جس سے میری سنت سے رغبت ہٹا لی وہ مجھ سے نہیں، کہ جس نے میری سنت سے وہ پیچھے ہٹ گیا، جس نے رہبانیت کو اختیار کر لیا. کہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے پورا دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، کئی دنوں تک روزہ رکھتے تھے، جسمانی تعلق اپنی بیوی سے نہیں بناتے تھے. تو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرمایا کہ انسانوں کا بھی آپ پہ حق ہے، میاں اور بیوی کا ایک دوسرے پہ حق ہے، آرام کرنا بھی آپ کا حق ہے، آپ نمازیں بھی پڑھیں، آپ آرام بھی کریں. آپ کے آرام نہیں کریں گے کہ نمازوں کو بہتر طریقے سے پڑھ نہیں سکیں گے. روزہ کبھی رکھیں کبھی روزہ چھوڑیں. سنت کیا ہے؟ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھیں، پھر 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں جو چاند کی ڈیٹ ہوتی ہے. یہ سنت طریقے ہیں. پھر آپ ان کو افطار بھی کریں، 2 دن کا اکٹھا روزہ نہ رکھیں. پھر کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ نکاح میں ہے تو ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں، بچوں کی ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کریں. آپ یہ نہیں کہ ایک ہی طرف ہو کے ہر چیز سے ہٹ کے جو ہے وہ نکل جانا. یہ افراط و تفریط میں آ جاتا ہے اور دین اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. آیت نمبر 87 سے ہم نے کیا سیکھا کہ عبادات جو ہیں اور معاملات جو ہیں، عبادات اور معاملات میں اعتدال نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا. جو عبادات اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہیں ان کو ان کے ٹائم پہ پڑھنا ہے، ان کی حدود میں رہتے ہوئے پڑھنا ہے. اپنے سے اس میں خود سے کوئی ایجاد نہیں کرنا جو کہ بدعت کی طرف ہمیں لے جائے، جو کہ غلو کی طرف ہمیں لے جائے. جو ایک معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد جو جتنے رشتے رکھ دیے ہیں ان سب کو لے کے ان کے حق ادا کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. پھر اسی طرح ہے اسلام میں رہبانیت پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو پسند نہیں فرمایا. پھر نفس پر قابو رکھنا ہے، کیونکہ جب نفس پہ قابو نہیں ہوتا تو افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے، اور جب افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ہم پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پامال کرتے ہیں، اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے نبھا نہیں پاتے. آگے جو ہے آیت نمبر 88، اس کا ٹاپک کیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق جو ہے ان کو کھائیں. اسی چیز پچھلی آیت ہی کی کنٹینیو ہے کہ اسی آیت کا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. وَقُولُوا، اور کھاؤ، مما، اس سے جو رَزَقَكُمُ اللَّهُ، رزق دیا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ، وہ جس نے تم کو بھی مؤمنون، مومن بنایا، یا اور وہ جس تم اس کو مانتے ہو، کہ وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو. با محاورہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال اور طیب چیزیں. حلال اور طیب چیزیں کیا ہیں؟ کہ وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو روزی دی ہے، کیا اس کی شرط کیا ہے کہ وہ حلال ہو اور پاک بھی ہو. اچھا، حلال چیز وہ ہے جسے شریعت حلال قرار دی. ہم نے پچھلے ویک بھی پڑھا تھا کہ حلال چیز وہ ہے جس کو شریعت حلال قرار دیتی ہے، جس کو حرام چیز وہ ہے جس کو شریعت حرام قرار دیتی ہے. میں اور آپ جو ہے ہم اس کو اس کا اختیار نہیں رکھتے. پھر اس لحاظ سے جو کہ انسانی طبیعت کو مائل کرتی ہو، وہ کھانا عمدہ بھی ہو سکتا ہے، لذیذ بھی ہو سکتا ہے، مرغوب بھی ہو سکتا ہے. انسانی طبیعت خود بخود جو اچھا اور خوبصورت اور شاندار دیکھنے میں لگتا ہے، وہ انسانی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ اس کے لیے مرغوبیت کا باعث بنتی ہے. اس کی پاکیزگی کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی چیزیں جس کے دوسروں کے حق پامال نہ ہو. اگر کسی کا حق پامال کر کے وہ میں لے رہی ہوں تو وہ حلال اور طیب نہیں ہے. فار ایگزامپل بکری کا گوشت حلال ہے اور طیب ہے. اگر وہی بکری میں چوری سے لے کے اس کو حلال کر کے کھا لوں تو وہ میرے لیے پاک نہیں ہے، وہ چوری کا مال ہے. ٹھیک ہے، اگر اسی طرح بکری میرے پاس آ گئی ہے تو وہ گر گئی ہے تو وہ مر گئی ہے تو اس کا گوشت میں نے کھا لیا ہے،
تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ حرام طریقے سے جو ہے مری ہے، وہ گر کے مر گئی ہے، جو مر گیا وہ جانور حلال نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر میں بکری کو ذبح کر رہی ہوں تو اللہ کے نام پہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کے نام پہ وہ ذبح کی گئی ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کی گئی ہے، کسی اور کے دربار پہ جا کے اس کو قربان کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہ اللہ کی خاطر ہم کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام میں آ جاتی ہیں۔ ایسا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ کھانا درست نہیں ہے۔ طیب چیز میں ظاہری پاکیزگی بھی آ جاتی ہے، وہ اس کا ہونا لازمی ہے کہ ظاہر دیکھنے میں خوبصورت ہو۔ گندی اور خبیث چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یحل لہم الطیبات ویحرم، کہ جو پاک اور وہ چیزیں وہ طیب چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ پھر محدثین اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حلال اور طیب چیزیں کیا ہے، کہ پکا ہوا سالن جو ہے حلال اور طیب ہے، وہ اگر وہ گل سڑ جاتا ہے، اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ سالن جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے میری صحت کو فائدہ نہیں ہے، اس سے مجھے اور بیماری لگ سکتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زہر کے بارے میں انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں کہ خبیث دوا کے استعمال سے منع فرمایا کہ زہر ناپاک نہیں ہے مگر اپنے اثر کے اعتبار سے وہ مہلک ہے، انسان کو مار سکتی ہے، انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو وہ خبیث میں آ جاتی ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی صورت میں کہا گیا کہ اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جیسے نشہ آور چیزیں ہیں، بظاہر علاج کے طور پہ تو ٹھیک ہے، اگر میں ویسے کھا رہی ہوں تو وہ جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ہم نے اس کو حلال قرار دینا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی جسمانی خرابی جو ہے خرابی پیدا نہ ہو۔ روحانی اور حلال کو حرام کو سمجھنا ملت ابراہیمی کا اہم اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ میرے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ اس میں کوئی بھی مصلحت یا کوئی ادھر ادھر سے پوچھنے والی بات نہیں ہے کہ میں کسی سے جا کے اس حوالے سے فتویٰ لوں اور مجھے یہ وہ بتائے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ یہ تقویٰ جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں، یہ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ حلال اور پاک اور طیب چیزیں کھاتی ہیں، اور حلال پاک اور طیب چیزیں ان کو مرغوب کرتی ہیں، وہ مرغوب غذا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حرام چیزوں سے پرہیز جو ہے وہ لازمی ہے، اس چیز کا نام ہی تقویٰ ہے۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے جس کے متعلق ایمان رکھتے ہو، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مدبر ہے، ہمیں دینے والا ہے۔ حلال اور حرام کا قانون اسی نے دیا ہے، ہم اسی کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ اللہ کا قانون ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کی پابندی میں ہی جو ہے انسانی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اگر انسان قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی پستی کا شکار ہیں، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا اعلیٰ مقام انسان کو دیا تو انسان کتنا گر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں دی، ہم ان کو چھوڑ کے حرام جو جن کو کہہ دیا ان کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع فرما دیا ہم انہی کی ٹو میں لگے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں انہی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی فتویٰ دے دے۔ آگے کیا ہے کہ آیت 88 سے لفظی وضاحت وَقُولُوا حمزہ کاف لام کھانا تناول کرنا، گھنی بناوٹ والا کپڑا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مال خرچ کرنا، اور میکائیل فرشتہ اس کا نام بھی یہی ہے، اس لیے انہیں روٹ ورڈز سے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا واو قاف این یا سے ہے کہ کسی چیز کو نقصان پہنچانے والی چیز سے بچنا، پرہیزگاری کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، بچنے کے لیے آتا ہے، ڈرنے کے لیے آتا ہے، نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کا موجب بنے، جو کہ گناہ کی طرف لے کے جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مؤمنون حمزہ میم نون سے ہے کہ امن، نفس کا مطمئن ہونا، جائے امن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، شریعت محمدی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، توحید اور نبوت کا اقرار کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، حق کی تصدیق کر کے اس کا فرما بردار بننا اس کے لیے ہوتا ہے، اعتماد کرنے والا اس کے لیے آتا ہے، اور ایمان کی تصدیق کے لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ مؤمنون لفظ جو ہے ہم ان ٹرم میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔
پھر کیا ہے کہ تفسیری نکات کیا ہیں کہ حلال رزق کا بیان اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حلال رزق کیسا ہوتا ہے، اس کی خوشبو جس کی خوبصورت ہو، جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، جو کمائی کے لحاظ سے خوبصورت ہو، جو جسم کو تقویت دینے والا ہو، وہ ساری چیزیں حلال اور طیب میں آ جاتی ہیں۔ حلال بذات اور باصفات دونوں، مطلب کہ بالذات اور بالصفات دونوں میں پسندیدہ ہے، اور تقوی کی زندگی جو ہے وہ متوازن زندگی ہے، جو انسان تقوی کی زندگی جیتا ہے۔ جو تقوی کی زندگی نہیں جیتا تو پھر وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 88 سے حلال رزق کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، ظاہری پاکی اور صفائی اختیار کرے، حلال کو حرام نہیں ٹھہرانا، کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو اپنی ذہنی صفائی بھی کرے گا، اپنی ظاہری صفائی اور پاکی کا خیال بھی رکھے گا، وہ اپنے اندر کی صفائی کا خیال بھی رکھے گا۔ پھر وہ جب وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو پھر وہ حلال اور حرام اس کے لیے واضح ہو جائے گا، تو وہ حرام سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ ہم نے آیت 88 سے کیا سیکھا کہ تقوی کے نام پر حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا، توہمات سے بچنا ہے، اور تقوی کے نام پر حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا، حلال رزق کھانا ہے اور اسی پہ اکتفا کرنا ہے، وہ تھوڑا ہوگا لیکن برکت کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور رزق کے جائز استعمال سے اللہ کا حق ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت جو ہے تھوڑی لمبی ہے، میں چاہتی ہوں آپ بہنیں تھوڑا سا اپنا انپٹ ڈالیں۔ کیا آپ کو ابھی تک سمجھ آئی ہے انشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہ سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ساری آسانی کی ہوئی ہے، تو ہم خود اپنے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں۔ کہ اگر دیکھیں کھانے کے لحاظ سے بھی تو جو چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان میں اللہ کی حکمت ہے، وہ ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور جو چیزیں حلال نہیں ہیں وہ ہماری مضر صحت ہوتی ہیں، صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، بالکل صحیح۔ اللہ نے تو ہم لوگ نے اتنی اچھی کھانا دیا نا، وہ اس میں جہاں بولا تھا وہ حرام نہیں، وہ کھانا چاہیے ہم لوگوں کو، کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ حلال کھانا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھا خوشبودار کھانا چاہیے، یہی ہے ہم لوگوں کا مقصد ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اوکے، شریعت میں حلال کی وہی حلال ہو، جو شریعت میں حرام ٹھہرائی ہو حرام۔ ایکسیلنٹ، جو شریعت نے حلال کہا وہ حلال ہے، مجھے جو چوائس نہیں، جو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے۔ جی ایکسیلنٹ۔ کہ ہمارے دین نے ہر چیز کے بارے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کلیئر بتا دیا گیا، کلیئر بتا دیا۔ حلال کھانے سے ہی متعلق نہیں ہے، طیب کا لفظ استعمال کیا گیا، تو طیب ہر چیز میں طیب اخلاق میں آ جاتا ہے، طیب لباس میں آ جاتا ہے، طیب کمائی میں آ جاتا ہے، کہ جب تک وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی نا تب تک آپ طیب کھانا بھی جو اندر جائے گا وہ بھی اخلاق پہ بھی اثر کرے گا نا، طیب کمائی نہیں ہوگی تو پھر وہ بھی برا ہوگا۔ جی جی الحمدللہ ایکسیلنٹ۔ جیسے کہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا وہ ہماری فطرت کے مطابق ہیں۔ اب ایک طرف دودھ کا پیالہ اور ایک طرف خون کا پیالہ، تو ہماری فطرت جو ہے وہ دودھ کی طرف مائل ہوگی، جی جی، وہ خون کی طرف نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح یہ بھی چیز ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جو بھی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے کھانے کے لیے حلال کی ہیں، وہ ہماری فطرت کے مطابق ہیں۔ جب ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں اس سے ایک تو ہمارا جسمانی اور بیماریاں جیسے ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو دوسرا دینی نقصان بھی ہوتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کے ہم لوگ مستحق بنتے ہیں۔ جزاک اللہ، الحمدللہ الحمدللہ ایکسیلنٹ۔ اب اللہ تعالیٰ جائز اور ناجائز کی قسمیں بھی ہمیں بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، باوجہ اس کے جو، عقدتم الایمان، مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی،
فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا اطعام کھانا کھلانا 10 مساکین مسکینوں کو من اوسطی اوسط درجے کا ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو او کسوتہم پاکیزہ پہننا ہے یا پہنانا ہے یا دوسروں کو جب دو گے تو وہ پاکیزہ دینا ہے او یا تحریر رقبہ آزاد کرنا ایک گردن کا فمن تو جو کوئی لم یجد نہ پائے فصیام تو روزے رکھنا ہے ثلاثت ایام 3 دن کے ذالک یہ کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا اذا حلفتم جب تم قسم کھاؤ واحفظوا اور حفاظت کیا کرو ایمانکم اپنی قسموں کا کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو با محاورہ ترجمہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا دینا ہے یا ایک غلام یا لوڈی آزاد کرنا ہے جس کو تم اختیار رکھتے ہو یا مقدر ورنہ یہ نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ اب یہاں پہ قسم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ قسم کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں ہم سورہ البقرہ میں پہلے تفصیل سے پڑھائی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں پہلے اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں بیک گراؤنڈ بنایا کرنے کے بعد انشاءاللہ جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے کے لیے کہ قسم کی 3 اقسام یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے ایک قسم کی اقسام کیا ہے یمین اللہ جس کو کہا جاتا ہے لغو بیہودہ قسم ایسی قسم جو ہوتی ہے بغیر ارادے کے بغیر نیت کے بس زبان سے نکل آتی ہے جیسے ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں نا عرب لوگوں کو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں واللہ کہ اللہ کی قسم کھا لی اس کا کوئی مقصد نہیں تھا بس ایز اے کنایتن وہ کھاتے ہیں ایز اے عادتن وہ لیتے ہیں کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سچی ہے ایسا نہیں ہے واللہ ہمارے بچوں میں سے بھی کئی ہم دیکھتے ہیں وہ ہر چیز پہ واللہ بس وہ ایک عادتاً قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو قسم اٹھائی جاتی ہے یہ تقیہ کلام کے اندر آ جاتی ہے تقیہ کلام کے طور پر کھائی جانے والی قسم کے اندر آتی ہے نہ اس میں گناہ ہے نہ اس پہ ثواب ہے نہ اس میں کفارہ ہے لیکن اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کے نام کی جو ہے عزت اس کا نام کا اس کی تکریم کرنی چاہیے بلا وجہ بے فضول سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اس طرح سے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے ایسی قسم پہ گرفت تو نہیں ہے لیکن اس طرح نہ ہی اس کا کفارہ ہے بلکہ اس کی کیا ہے یہ لغو میں آ جاتی ہے تو اس چیز سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک لغو باللغو یمین اللغو یمین کہتے ہیں نا کہ بات کو یا قسم کو یمین قسم کو کہتے ہیں اور لغو جو بات ہم کرتے ہیں اچھا اسی لغو میں جو دوسری قسم آ جاتی ہے غموس کی آتی ہے اس پر کفارہ نہیں ہے غموس جو قسم ہم کھاتے ہیں اس قسم کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ گزرا ہوا کوئی واقعہ ہو اس کی جھوٹی قسم وہ انسان کو اٹھا لے فار ایگزامپل میں کہہ دوں کہ آپ بہنوں میں سے کوئی ایک کسی کا نام لے کے کہ وہ آئی تھی میرے گھر جبکہ آپ میرے گھر آئے نہیں ہو وہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کی وجہ بھی جھوٹ ہے اور یہی جھوٹ جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ اس پہ اس کو گناہ تو ملے گا کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کو کفارہ نہیں دینا پڑ جائے گا پتہ ہے یہ غموس کس کو کہتے ہیں غموس کا معنی ہوتا ہے گناہ میں ڈوب جانا جب وہ انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو وہ گناہ کی طرف جو انسان کو مائل کرتا ہے اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک ون آف دا لغو باتوں میں سے ہے ایک اللہ کے لیے قسم کھائی جاتی ہے ایک وہ جو ماضی میں گزر چکا ہے اس کے لیے قسم کھانا جو گزر چکا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح آپ قسم کھا کے دوسروں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہو
ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو قسم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کفارہ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے. کوئی قسم کھانے والے کیونکہ یہ اور وہ ارادے سے جھوٹ نہیں بول رہا، پر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے قسمیں وہ میرے پاس آئی تھی، ویسی مذاق میں کہہ لیں یا عادتاً کہہ لیں کہ یہ کو عادت ہوتی ہے. تو اس کا جو ہے وہ کیونکہ اس نے کسی سے وعدہ بھی نہیں کیا، کسی سے کوئی معاہدہ بھی نہیں کیا، وہ کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، بس وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بولنے کا obviously اس کو گناہ تو ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے یمین غموس جو ہے کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے. دنیا میں بھی اول تو یہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا گناہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کو اس کی جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی، اس کا وبال جو ہے اس کے اوپر آئے گا. کہتے ہیں کہ ایسی قسم کھانے والے کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال اس نے جھوٹ تو بولا ہے نا، اور جھوٹ جو ہے انسان کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، باقی اس میں ساری برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ نہیں وہ بولتا. تو یہاں پہ پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جو ہے محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شبے کی بنا پر کوئی غلط قسم اٹھا لی تو وہ بھی لغو میں ہی شمار ہوگا. کیسے کہ کوئی شخص دور سے دیکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی کالی چیز ایسے لگ رہی ہے کہ فار ایگزامپل وہ گاڑی ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، لیکن وہ قسم سے کہہ دیتا ہے کہ وہ گاڑی آ رہی ہے یا وہ ٹرین آ رہی ہے یا وہ کالی بس آ رہی ہے. جب وہ پاس جا کے دیکھتا ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. کہ کئی دفعہ دور سے ہم چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم پاس سے جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لغو میں آ جاتی ہے. وہ اس طرح کی مثال دے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ لغو میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شخص گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قیاس کر رہا ہے، وہ قیاس کر رہا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے، اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں. اس پہ اس کو کفارہ بھی نہیں ہے. جان بوجھ کر تو قسم نہیں نہ وہ کھا رہا، وہ بس اس کی عادتاً ہے وہ اس میں کھا رہا ہے. اگر وہ جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے تو اس قسم کی زیادہ تر جو ہے نا اس کو پھر گناہ ہوتا ہے، اور اس کو کفارہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس قسم کی کہتے ہیں جو انسان یمین غموس جو ہے یا غموس قسم کی جو قسم ہے، یہ انسان جو ہے جان بوجھ کر کھاتا ہے، اور اس قسم کے زیادہ تر وٹنس جو ہوتے ہیں یا جس میں پیسہ ملوث ہوتا ہے نا، کاروبار ملوث ہوتا ہے، یہ اس طرح کی قسمیں وہاں پہ لوگ دوسروں کو یقین دلانے کے لیے کہ دلاتے ہیں کہ قسم سے میں نے تو اتنے کی لی تھی، میں تو آپ کو باجی جی بہت سستے داموں بیچ رہا ہوں، میں نے یہ کپڑا اتنے کا لیا ہے، مجھے اس سے تو کوئی منافع ہی نہیں مل رہا، میں آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ بھی یمین غموس میں ہی آ جاتا ہے. اس سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرتا تمہاری لغو قسموں کا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر ان قسموں پر مواخذہ ہوگا جو تم دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو، جو جان بوجھ کر اس میں تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کیا کہ دنیاوی اور اخروی امور کو پورا کرنے کی خاطر. جو کوئی اس طرح کی قسم اٹھائے گا، اٹھانے والے کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی اس کو مواخذہ دینا پڑے گا. اور سورۃ بقرہ میں اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو سورۃ بقرہ میں اگر آپ کو یاد ہو، وہ ایلا کی جو آیات تھی اس سے پہلے آیا تھا شوہر اور بیوی کے تعلق کے درمیان جو ہے اس کے لیے کہ وہ ایلا والا قانون جو تھا نا، کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو ماں کی طرح سمجھتا ہوں، جو اپنی بیوی سے میں مباشرت نہیں کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں گا نہیں، اس کے لیے وہ قسم کھا لیتے تھے، وہ جان بوجھ کے کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا تھا، وہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. یہاں پہ جو آ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 کو اگر آپ دوبارہ جا کے پڑھ لیں، تھوڑا ذہن سازی ہو جائے گی، دوبارہ یاد دہانی ہو جائے گی. اور 25 میرے خیال میں 225 ٹھیک ہے. اور آیت 89 جو ہے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. امید ہے کہ تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری بیہودہ قسموں کے متعلق مواخذہ نہیں کرتا. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ، بلکہ ان قسموں پر مواخذہ کرتا ہے جو کہ پختہ طریقے سے دل کے ارادے سے اٹھائی گئی ہوں. اور یہی جو ہے وہ تیسری قسم ہے جس کو قسمیں منقدہ کہتے ہیں. منقدہ جیسے ہم منقد کہتے ہیں نا، منقد کی گئی، فلاں تقریب منقد کی گئی، وہ والی
کہ جان بوجھ کے اس چیز کو اختیار کرنا، کہ یہ جو قسم ہے نا یہ مستقبل کے بارے میں ہے. پہلی دو قسمیں جو تھی لغو، یمین لغو، یمین غموس، وہ ماضی کے حوالے سے تھی. گزر گیا، وہ تو گزر چکا ہے، اور گزرے ہوئے کا وہ اس پہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا تو اس کو ہوگا. جو گزر چکا وہ گزر چکا، جو آنے والا ہے اس کے اوپر جو انسان جان بوجھ کے قسم کھاتا ہے تو پھر اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو مستقبل کے حوالے سے بات کرے گا، یا کوئی شخص جو قسم اٹھائے کہ میں آنے والے زمانے میں فلاں کام نہیں کروں گا، یا میں کل یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں. اگر اس قسم کی وہ قسم کھاتا ہے تو وہ قسم کسی جائز کام کے لیے ہے اور اس شخص نے قسم کو پورا کر دیا تو اس پر گناہ نہیں ہے. اور اگر وہ رانگ کام کے لیے یا غلط کام کے لیے اس قسم کی جو کہ ناجائز تھی، شریعت میں بھی ناجائز تھی، اس کے لیے قسم اٹھاتا ہے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر یہی قسم کسی ناجائز کام کے لیے ہوگی تو اس کو توڑنا واجب ہے. کسی کی کہتے ہیں نا حقوق الباد اس میں آ جائے، کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہو، کسی کے بچوں کو نقصان ہو رہا ہو، اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لیتا ہے اس کو توڑ دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ہم پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے لیے قسم کھائی، اس سے کسی کو نقصان نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا اس کا کفارہ ہے، کفارہ دو اور اس چیز کو اپنے اوپر حلال کر لو. تو اسی طرح یہاں پہ اگر ہم کوئی ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ کل کو میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی، رشتہ داری لگا لیں، میں قسم سے اس کے گھر نہیں جاؤں گی، کیا ہے کہ قطع رحمی ہو رہی ہے، وہاں پہ پھر قسم کو توڑا جائے گا، قسم کا کفارہ دیا جائے گا اور رشتوں کو قائم کیا جائے گا. ایسی ہی قسم کے کفارے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے فکفارتہ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ 10 مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یعنی کہ یہاں پہ قوام کو کہا جا رہا ہے جو کہ میاں ہے، جس طرح تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، غلطی یا قسم میں کھاؤں گی لیکن اس کا کفارہ میرے میاں بھی دے سکتے ہیں، میں بھی دوں گی، میرا میاں بھی دے سکتا ہے، اس کے پیسوں میں سے بھی میں دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس قوام کو بھی کہا جا رہا ہے تو تعیمون کا مطلب ہوتا ہے کھلانے والا، جو دوسروں کو کھلاتا ہے. تو مقصد یہ کہ کھانا اوسطن درجے کا ہوگا، نہ تو اتنا کم ہو کہ بالکل ہی خشک روٹی جو کہ ہمارے نیچے تو اترے نہ ہم دوسروں کو دے دیں، یا اتنی اعلیٰ ہو کہ اس میں کئی طرح کے رنگ برنگے کھانے ہوں. نہ تو اسراف کیا جائے گا نہ تفریط کی جائے گی، بلکہ اوسطن درجے کا جو کھانا ہے وہ دیا جائے گا. جو سالن روٹی یا عام حالات میں آپ اور بچے کھاتے ہیں وہی ہم دوسروں کو دیں گے. عام طور پر لوگ گھروں میں اس کو کھلا سکتے ہیں، گھروں میں نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا گھر بلا کے دے دیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ان کے گھر بھجوا دیں. جو دونوں طریقے ہی اسکالرز کہتے ہیں اختیار کیے جا سکتے ہیں. اور مسکین میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو جن پہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، مستحق نہیں ہے وہ زکوٰۃ کے، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ بلوغت کی شرط نہیں ہے، بلکہ ہو یا قریب البلوغ ہو ان کو کھانا یا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس سے چھوٹے جو بچے ہوں گے وہ کھانے کو اس طریقے سے نہیں کھاتے تو وہ ان میں شامل نہیں ہیں. مطلب کہ 8-9 سال کا بچہ ماشاءاللہ پورا پورشن روٹی کا کھا لیتا ہے، جتنا عام انسان کھاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اس سے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، وہ اس کرائٹیریا میں نہیں آتے. پھر کیا ہے کہ کفارے سے قسم توڑ دینے کا ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ صرف تنبیہ یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ گناہ کی معافی جو ہے انسان استغفار سے کر سکتا ہے. کہ کفارہ دے گا اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی، تکلیف دینے کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو احساس ہوگا تو وہ معافی مانگ لے گا. معافی مانگنا بہت ضروری ہے. کسی بھی قسم کی آپ کفارہ قسم کھاتے ہو نا، جیسے ہم بچپن میں یہ کر لیتے ہوتے تھے، قسم میں یہ کروں گی تو میں یہ بن جاؤں گی، یا یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے جان بوجھ کے قصدن کریں تو آپ کو اس کا جو ہے ازالہ دینا پڑے گا کفارے کی صورت میں. یہ کفارے کی پہلی شکل تھی. اور اسی طرح دوسری شکل جو ہے کفارے کی کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے کہ کھانا پکا کے بھی دیا جا سکتا ہے، کچا بھی دیا جا سکتا ہے. دونوں صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. اس میں جو تعداد بتاتے ہیں اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ اناج کے برابر دیا جائے. جیسے ہم فدیہ دیتے ہیں نا، فدیہ کے حساب سے یہی کفارہ دیا جائے گا.
وہ ایسے ہے کہ نصف سا گندم یعنی کہ ایک سا کوئی ایک کو دے دے اور ایک سا کسی دوسری کو دے دے، کہ مطلب دو لوگوں کا فائدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گندم دے تو 2 سیر دے 2 کلو، اور سیر میں بھی فرق آ جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 سیر دے یا سیر سے تھوڑا سا زیادہ کر دے، وہ کلو میں اور اگر کوئی دوسری جنس دے رہا ہے، اگر تو گندم دے رہا ہے تو 2 کلو یا 2 سیر کے حساب سے ہوگا، اور اگر وہ کوئی اور دوسری کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ 4 ڈبل ہو جائے گی گندم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اناج یا اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، یہ کفارے کی پہلی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لفظ جو قسم ہے نا، ایسی قسم جس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں، جس میں حقوق الباد کا تعلق ہے، اس میں حقوق الباد یا مال آ جائیں، لیکن اس کا جو ہے ہمیں کفارہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے انسانوں کو تکلیف دی ہے۔ انسانوں ہم کسی کے لیے قسم کھاتے ہیں، قسم کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دوسرے کو بھی، زیادہ تر اسی طرح ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو آپ کمی کرتے ہو نا، اس کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے۔ ندامت ہوگی تو ہی انسان استغفار کرے گا نا، اگر ندامت ہی نہیں آ رہی، آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا، تو امیر لوگ اس زمانے میں تھے تو لاکھوں میں کھیلتا ہے، تو اس کو تو اس کفارہ دیتا جائے گا، بس دوبارہ کرتا جائے گا۔ اور ہم اپنے دیکھتے بھی ہیں، لوگ کفارہ دے بھی رہے ہیں پھر غلطی کر رہے ہیں، کفارہ دے رہے ہیں پھر اس طرح کی قسمیں کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس دور میں بھی، مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو پھر کہا گیا کہ انسانی معاملات میں لینے والی جتنے لین دین کے معاملے ہوں گے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسی قسم کھا لیتے ہیں، کوئی انسان کسی بڑی محفل میں آتا ہے، ہم اس کی تذلیل کر دیتے ہیں، اس کی فیلنگ کو ہرٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ ہرٹ کرتے ہیں، اس انسان سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اس کو چوٹ لگتی ہے، اور پھر کیا ہے، کفارہ دو گے تمہیں چوٹ لگے گی، تمہیں تکلیف ہوگی، اگر تم کرنے میں تمہیں مشقت ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، اگر تو نہیں آ رہی تو تمہیں تو چوٹ نہیں لگے گی۔ پھر اس کا حل کیا ہوگا کہ تم نے استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میں نے کسی کے حق میں حق تلفی کر دی ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، تو میں استغفار کرتا ہوں اور ساتھ میں پھر کفارہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے دوسری قسم بتائی جا رہی ہے کفارے کی، وہ کیا ہے؟ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دو، یا کپڑے کی مقدار جو ہے وہ آپ تعین کر لو کس طرح کے بندے کو دے رہے ہو، اونچا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، موٹا ہے، اس کے حساب سے پھر اس کا جو ہے ایک فل لباس جو ہے جسم ڈھکنے کا وہ ہو جائے، ڈھک جائے اس کا۔ ایک بڑا کرتا بھی ہو سکتا ہے، بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ کوئی لمبے لوگ ہوتے ہیں ان کے شلوار کے لیے ان کو کپڑا زیادہ چاہیے، کوئی لمبے لوگ ہوتے ہیں ان کو قمیص کے لیے چاہیے، تو یہ آپ اس کی مناسبت سے جس انسان کو دے رہے ہیں تو اس حساب سے اس کو طے کریں گے۔ اور کفارے کی تیسری اور آخری قسم کیا ہے؟ او تحریر رقبۃ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ پہلے کیا کہا کہ کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانے کے بعد نہیں کر سکتے تو کپڑے دینے ہیں، کپڑا نہیں دے سکتے تو پھر کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ اس وقت غلام آزاد کروانا بہت مشکل تھا، بہت اس کے لیے پیسے درکار تھے۔ جو مشکل کام ہے یہاں پہ آپشن دیکھیں کہ مہنگی چیز مشکل چیز بعد میں رکھتی۔ آج کل کے دور میں تو خیر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نظر ہی نہیں آتا، یہ ناممکن ہی لگتا ہے کہ غلام کہیں پائے نہیں جاتے۔ ہاں یہ وہ علیحدہ بات ہے کہ کئی لوگ اس چیز کو قیاس کر لیتے ہیں کہ کسی قیدی کو چھڑا دینا جو کہ بے گناہ ہے اور جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو چھڑا دینا، یہ بھی ایک قسم کا کفارہ ہی آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے مشکل کام وہ آپشن اینڈ پہ رکھی ہے۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ اچھا اسلام جب ظہور میں آیا اس وقت کیا تھا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرتے تھے، کہ ایک دوسرے کے بھائی بھی بن کے رہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کے حقوق دیے، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بتایا، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خود جو کھاتے ہو وہ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ ترغیب دے دی۔ اب اس سے سارا کچھ کرنے کے بعد جو تم خود کھاتے ہو دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو دوسروں کو بھی پہناؤ، غلاموں سے زیادہ مشقت اور محنت وہ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو کہا کہ غلام کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اگر کام مشکل ہو تو خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ، یہ نہیں کہ اسی کے اوپر مشقت ڈالتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر کیا ہمیں ملتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوگا غلاموں سے بڑی بڑی خدمات نہیں لینی، بلکہ وہ بھی آپ کے
فیملی کا ایک فرد ہوتا ہے. غلام جو ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کا کام کاج کرنے کے بعد ساتھ وہ آپ کی زیر نظر ہوتا ہے. آپ اس کا احترام بھی کریں گے, اس کو عزت بھی دیں گے, کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پھر وہ ایک غلام کو جو ہے آزاد کرنے کا جو وہ حق ہے وہ اس کو ملے گا. اب کیا ہے کہ اب اسلام کی نظر میں غلامی ایک غیر فطری چیز ہے نا. ہم جو غلام ہوتے ہیں غلام کو غلام ہی سمجھتے رہتے ہیں. اسلام آیا, اسلام نے ان ساری چیزوں کو اوپر اٹھ کے یہ ترغیب دی کہ غلام جو ہے وہ بھی انسان ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی دل ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی غلام کو آزاد کرنے والا شخص کا ہر اس کا جو عضو ہوتا ہے اس آزادی کے بدلے سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے. کتنا بڑا یہ اجر ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے زمانے میں حضرت بلال کو دیکھیں وہ قبول نہیں کر رہے تھے, وہ بھی ایک غلام تھے. کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ جو غلام ہوتی ہے نا, غلامی والی چیز, اس کو وہ قبول نہیں جلدی کرتا, اس کو وہ نیچے لک ڈاؤن کرتا ہے. لیکن الحمدللہ اسلام آیا, اسلام نے اس کو ایک مرتبہ دیا, ایک مقام دیا, ایک انسانیت کو ایک پہچان دی کہ غلام کی آزادی کو کا کفارہ جو ہے وہ قرار دیا. کیوں؟ تاکہ وہ ان کو آزاد کروائیں. اگر وہ آزاد نہیں کر سکتے روزہ کھوائیں, وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اور پھر دیکھیں یہ جو ہے نا غلام کو آزاد کروانا, اس کا کفارہ دیکھیں ہر چیز میں رکھ دیا. جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے نا, اس کے بعد کفارہ جو اس میں ہر ایک میں غلام کو آزاد کرنا رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت گراں تھا, مشکل تھا اس وقت میں, اور ایک انسان کو ایک قسم کی آزادی دلوانا تھا. یہ کیا کہہ دیا, اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کو یا سیرہ کو پڑھ کے, تو کیا ہے قتل کا کفارہ کیا ہے, ایک غلام آزاد کرنا. روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا. زہار کا ہم پڑھیں گے آگے جا کے, اس کا کیا ہے کفارہ, غلام کو آزاد کرنا. قسم کا کفارہ غلام کی آزادی. پھر قتل ہو گیا تو اس کے مقابلے میں جو مومن غلام ہوگا اس کو آزاد کرنا ہوگا. مطلب کہ ایک اتنا اعلیٰ مقام اسلام نے جو ہے ایک غلام کو دے دیا کہ جو کام انسان شرعاً حدود کے اندر رہ کے کرے گا تو ٹھیک ہے, حدود کو پوال کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے حد لگے گی. جب حد لگے گی تو اس میں وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا. ٹھیک ہے, اب آگے کفارے کی تینوں صورتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ, جو شخص ان تین میں سے کوئی صورت کو بھی نہ پا سکے, کھانا بھی نہ کھلا سکے, کپڑا بھی نہ پہنا سکے, غلام بھی نہ آزاد کر سکے. جو کھانا نہیں کھلا سکتا, وہ کپڑا نہیں پہنا, وہ غلام کو آزاد کرنے کی کہاں پہنچ رکھتا ہوگا. پھر وہ کیا کرے کہ پرسنل لیول پہ, یہ اللہ اور اس کا بندے کا معاملہ ہے, وہ کیا کرے فَصِيَامٌ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ, تو 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ آخری حد ہے, آخری حل ہے. کوشش کرنی ہے کھانا کھلانا ہے تاکہ تھوڑی مشقت آپ کو فیل ہو, تھوڑا مشکل پیش آئے. جب پیش آئے گی تو پھر آپ اس طرح کے کاموں سے باز آ جاؤ گے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے کھانا کھلانا بہت آسان ہو, پیسے والا ہے, وہ پھر گناہوں سے باز ہی نہیں آئے گا, غلط کاموں سے یا الگ باتوں سے باز ہی نہیں آئے گا قسم کھانے سے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے کپڑے اس کو بہت عزیز ہوں, کپڑا کسی کو دینا اس کو مشکل لگتا ہو, تو پھر وہ جو چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ دوسروں کو دو, تاکہ تمہارے اوپر تھوڑا, تمہارے اوپر گراں گزرے, تمہیں تھوڑا وہ مشکل چیز لگے, تو وہ دینا جب آپ دو گے تو آپ کو تھوڑا اس کا احساس ہوگا. جس چیز کو آپ کو فکر ہی نہیں ہے, بودر ہی نہیں ہے, وہ دو گے تو اس کا آپ اس سے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. ممکن یہاں پہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ کوشش اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ تمہارے اندر اصلاح پیدا ہو جائے. پھر یہ بھی نہ کر سکو غلام آزاد کرانا, تو پھر بہت مشکل بات ہے. تو پھر ایسا کرو کہ تم خود جو ہے 3 روزے رکھ لو. اور اسکالرز اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روزے جو ہے یہ پے در پہ رکھے جائیں گے. یہ نہیں کہ ایک روزہ رکھ لیا ایک ویک میں, دوسرا دوسرے, تیسرا تیسرے, یہ تینوں اکٹھے رکھے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ, یعنی کہ یہ 3 روزے متواتر رکھے جائیں گے, ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں کیا جائے گا کہ ایک کے بعد ایک. اگر کسی وجہ سے پیریڈ آ گئی ہیں, آپ نے 2 روزے رکھے, ایک رہ گیا, تو آپ نے دوبارہ 3 سے رکھنی ہے. ایک روزہ رکھا, کوئی مشکل پیش آ گئی, بیمار ہو گئی, تو دوبارہ سے آپ نے پھر وہ روزے بگننگ سے شروع کرنے اور 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں. جس طرح ہم رمضان کے روزوں کی ہمیں آپشن دی جاتی ہے نا کہ قضا ہو گئے ہیں, تو جب دل کرے 1 سال کا پورا وقفہ ہوتا ہے, اگلے روزے آنے سے پہلے کسی بھی وقت آپ رکھ لو.
ٹھیک ہے، بیماری میں بھی جو چھوٹتے ہیں روزے یا سفر پہ چھوٹتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے. عورتوں کے حیض کے درمیان جو چھوٹتے ہیں ان کے لیے بھی یہی کہ پورا سال ہے کسی بھی وقت آپ رکھ لو، لیکن کفارے کے روزے پے در پہ رکھنے پڑیں گے، وہ کسی بھی چیز کا کفارہ ہو، ہر کفارے کے روزے پے در پہ رکھے جائیں گے. فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کفارے کے 2 روزے رکھے اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس سے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑا پہنا سکتا ہے یا ان کو کپڑے دے سکتا ہے تو وہ ایک غلام آزاد کروا سکتا ہے تو وہ کر لے، 2 روزے اور ساتھ میں اس کا ایک جو روزہ رہ گیا اس کا فدیہ دے کے تو وہ اس اپنی جان کو چھٹکارا دے سکتا ہے. آگے کیا ہے، قسموں کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. البتہ یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کیا جائے گا یا بعد میں. تو زیادہ اسکالرز کی رائے یہی ہے کہ اس قسم توڑنے کے بعد دیا جائے گا کہ جو کام کر لیا کفارہ بعد میں ہوگا، کرنے سے پہلے تو کفارہ ہو ہی نہیں سکتا. اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اچھا، قسموں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حافظوا میں کہتے ہیں کہ حافظوا کا مطلب ہے اس کے لیے اس کے کئی معنی لیے گئے ہیں. ایک معنی یہ آتا ہے کہ جب تک شدید ضرورت نہ ہو تب تک قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا جو ہے نام استعمال ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے. دوسری یہ ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی قسم کی کسی دوسرے انسان کی دوسری مخلوق کی قسم نہیں کھائی جائے گی. تیسرا یہ کہ بے ضرورت اللہ کی قسم نہیں کھانی، اس سے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کی بے قدری ہوتی ہے. قسم کا استعمال صحیح بات پر ہونا چاہیے، ناجائز بات پہ قسم نہیں کھانی کہ بغیر جو چیزیں جو کہ دین کے دائرے سے باہر ہیں ان پہ ہم قسم کھا کے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کریں. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کتنی باریکی سے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ کس طرح کیسے ہم قسم کھاتے ہیں، کس قسم کی قسم ہوتی ہے، کتنی قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، کب کب کھانی ہے، اور جب کھانی ہے تو کس طرح ان کا جو ہے کفارہ ادا کرنا ہے. پھر کیا کہہ دیا گیا کہ ذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تمہارے لیے اپنی آیات جو ہیں وہ بیان کر دے. آیات کا معنی جو ہے وہ دلیل ہے، وہ معجزہ ہے، وہ نشانی ہے، وہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر دے. حلال اور حرام کے احکامات سے مراد اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بیان کر دیا کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے. اب کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تمہارے اندر سے جہالت باہر نکلے گی، پھر تمہارے لیے راستے واضح ہو جائیں گے. جب راستے واضح ہو جائیں تم گناہ سے بچ سکو گے، اپنے آپ کو پاک کر سکو گے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند کر سکو گے. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابند کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کا ذکر اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، کون سا مردار جو ہے وہ حلال ہے کون سا حرام ہے، خنزیر کا گوشت، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات بھی بتا دیے، اور بعد میں آنے والے معاملات میں گائیڈ لائن ہمیں دی جا رہی ہے کہ اچھا زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے ڈائریکشن صحیح ہونا ہو. اگر ڈائریکشن صحیح مل جائے گی تو پھر کیا ہے، پھر ہینکی پینکی جو ہم کرتے ہیں نا وہ ان سے نکل آئیں گے. یہ حلال ہے کہ نہیں، یہ مکروہ ہے کہ نہیں، یہ حرام ہے کہ نہیں، ہم اس کو کھا سکتے ہیں، فلاں اسکالر نے کہہ دیا ہم کھا سکتے ہیں، فلاں کہتا ہے نہیں کھا سکتے، ہم یہ چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. مطلب اس طرح کی چیزوں میں پڑ جانا. سبحان اللہ، یہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، کوئی آپ کو ایسا لیکچر اسپیشلی نہیں ملے گا کہ کون سی قسمیں ہوتی ہیں یا کون سی قسمیں کھانی چاہیے یا کون سی قسمیں جو ہے ان کا کفارہ کیا ہے. یہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، تبھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. الحمدللہ ہم ان خوش قسمتوں میں سے ہیں، خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ. لفظی وضاحت کیا ہے کہ یواخذکم، حمزہ خواضہ آخر سے کسی چیز کو حاصل کر لینا قیدی کے لیے آتا ہے. وہ شخص جو شعبے چشم میں مبتلا ہو، وہ زمین جسے کوئی شخص اپنے لیے خاص کر لے، جمع کر لینے کے معنی میں بھی آتا ہے. باللغوی، لغو ہے، لہو اور لغو یہ دونوں ایک ہی ٹرم میں استعمال ہوتے ہیں کہ بے معنی، بے مقصد، بے جا بات کرنا، جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے.
کبھی بیہودہ بات کرنا، الزام تراشی، ہر لوگ اس میں لغو باتیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں، ہر کلچر میں لغو باتیں جو کی جاتی ہیں، عربی میں جو واللہ یا اللہ کی قسم کھانا یہ لغو میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا نام ہے، عزت اور قابل احترام ہے، لیکن اس کو غلط چیزوں کے لیے کھانا اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اقتم عین قاف دال سے ہے کہ عہد کرنا، وعدہ کرنا، اللہ نے انسان کا عہد، اللہ سے انسان کا عہد، انسان کا انسان سے عہد، قانونی معاہدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معاشرتی معاہدے جیسے شادی بیاہ وغیرہ پہ جو ہے نکاح کیا جاتا ہے وہ بھی عقد میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے بین الاقوامی معاہدے سے، اخلاقی معاہدے جیسے والدین اور بیوی کے حقوق ہیں ان کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات میں ہمارے لیے کیا نکلتے ہیں کہ لغو قسموں پر گرفت نہیں ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن استغفار ضروری ہے۔ قسموں کو پورا نہ کرنے پر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے جو کہ مستقبل کی کھائی گئی ہیں، جو جان بوجھ کر کھائی گئی ہیں اس کے لیے مواخذہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور پوچھ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں پوچھیں گے اور آخرت میں بھی۔ لیکن اپنی قسموں کی حفاظت کرنی ہے، بلا وجہ بے جا مقصد کی جو ہے باتوں میں قسم کو نہیں لے کے آنا بلکہ اسے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5744 میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، چار چیزیں ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور جھوٹی قسم اٹھانا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ پھر قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا، یا ایک غلام کو آزاد کرانا، یا 3 دن کے متواتر روزے رکھنے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا غلام کو آزاد کرنا یا متواتر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ آپشن دے دی گئی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کی سچویشن کو سامنے رکھ کے ہمیں گائیڈ لائن دے دی ہے کہ کس طرح کے جس کے حالات ہیں اسی حساب سے قسم کھا بیٹھا ہے، قسم جان بوجھ کے کھا لی ہے تو اس کو کیا ہے کفارہ دے دے، اگر تو وہ نقصان دینے والی ہے کسی کو تو اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے، اگر کہیں ایسی قسم کھا لی جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر اس کو پورا کرے اور اس کو یاد بھی رکھے، پھر یہ نہیں کہ بھول جائے۔ پھر ہم نے آیت نمبر 89 سے کیا سیکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں، قسم کھانے سے بچنا چاہیے، قسم توڑنے پر کفارہ ادا کرنا ہے، اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ آیت نمبر 90 شراب، جوا اور فال گیری شیطانی کام ہے، ان سے بچیں۔ اب یہ ہے حلال اور حرام کا بتا دیا، قسموں کا بتا دیا، اب قسموں کے بعد جو ہے کہ انسان قسمیں کب کھاتا ہے، کس طرح کے حالات اس کے لیے پیش آتے ہیں، اب ان کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اوکے، آیت نمبر 90 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر شراب اور جوا، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس ناپاک ہیں، من سے عملی کام، الشیطانی شیطان، فاجتنبوہ سو ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، یہ ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حرمت اور شراب کی آخری آیت ہے یہ، اس کے 4 آیات حرمت اور شراب کے حوالے سے نازل ہوئی، یہاں پہ آخری حکم دیا جا رہا ہے، اور آخری حکم جو ہے وہ کس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہترین لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ 4 چیزیں ہیں جو حرام قرار دی جا رہی ہے یہاں پہ، جو بظاہر مختلف ہیں لیکن چاروں ایک ہی ہیں، نام ان کے مختلف آگے لیکن ہیں وہ ایک ہی، فساد ایک ہی جیسا پیدا کرتی ہیں، سارے کے سارے وہ شیطانی کام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے یہ،
پھر کیا اس کا جواب دیا؟ قل فیہا اثم کبیر و منافع للناس، کہ ان دو چیزوں پر بڑا گناہ ہے مگر ان میں لوگوں کے لیے بعض میں فائدہ ہے بعض میں نقصان ہے، گناہ ہے۔ تو شراب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جیسے یہ لوگ گورے لوگ پیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، خون میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ بغیر مشقت اٹھائے جو ہے جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغیر مشقت کے جو ہے انسان مالدار بن جاتا ہے، لاکھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے، ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے، اور وہ کرتے بھی تھے، ان چیزوں کا استعمال کرتے اور اسی میں سے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ اور عرب لوگ جوئے کی کمائی سے صدقہ خیرات دینے کو افضل جانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایکسٹرا ہوتا تھا، وہ ایکسٹرا دیتے تھے اللہ کی راہ میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کے لیے بہت افضل ہے، اس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ان دو چیزوں میں گناہ بھی اور فائدہ بھی۔ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں چیزوں میں نفع کی نسبت گناہ جو ہے وہ زیادہ، اس کا عنصر جو زیادہ غالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب جو ہے جب ہم پیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، جوئے کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ انہی چیزوں کا یہاں پہ جو ہے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم ان پھلوں سے نشاور چیزیں جو ہے وہ یعنی کہ شراب وغیرہ بناتے ہو، اور اچھا رزق جو ہے وہ بناؤ، اس کو تیار کرو، جیسے چٹنی ہے، چار ہے، مربع، وہ بنا لیتے ہیں، بناؤ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ اسے منع نہیں فرماتے۔ لیکن اگر تم اسے نشاور چیزیں بناتے ہو تو وہ غلط ہے۔ پھر رزق حسنا، کہ اس کو علیحدہ کر دیا کہ اس کی حیثیت کو کم تر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب وہ چیزیں پیدا کی ہے، حلال اور طیب چیزوں کو تم نشے کے لیے استعمال کرو گے تو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حیثیت رکھی ہے، ان کا جو مقام رکھا ہے، ان کے جو فائدے رکھے ہیں، تو وہ نقصان میں بدل جائیں گے۔ کہ نشاور چیز حرام ہے۔ خمر سے مراد یہاں پہ یہ لیا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، یعنی کہ زیادہ کھاؤں گی تو تبھی مجھ پہ اثر ہوگی، تو میں تھوڑا تھوڑا شراب پی لیا کروں گی، میں پوری بوتل ہی چڑھاتی میں ایک ایک گھونٹ پی لوں گی، نہیں۔ جس کی چیز، جو بھی چیز زیادہ کھانے سے آپ کی جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ تھوڑا کھانے سے بھی آپ کے اوپر حرام ہے، وہ نہیں کھائی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے، کہتے جب یہ پہلی دو آیات اتری نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب اور جوا جو ہے اس سے منع ہو، جو اس کا نقصان فائدے سے زیادہ اس کا جو ہے وہ نقصان ہے، تو لوگ پھر بھی نہیں باز آ رہے تھے۔ جو باز آنے والے تھے وہ باز آ گئے، لیکن سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے، ان میں وہ لوگ بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اے اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل کر دیں، لوگ ابھی تک شراب پی رہے ہیں۔ پھر سورت النساء کی آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جہاں تک کہ تم جان سکو کہ کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کس کے آگے کھڑے ہو، کس حالت میں کھڑے ہو۔ نشہ پیا ہوا ہے، کپڑے اترے ہوئے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، نشہ پیا ہوا ہے اور نشے کی حالت میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، تم آل فول بک رہے ہو، کوئی اور بات کر رہے ہو رادر دین اللہ کی تعریف کرنے کے، تو اس سے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو سورہ النساء میں نازل ہوئی، اس کے پاس منظر میں آتا ہے کہ کسی شخص نے میں سے بعض صحابہ نے کسی کے گھر دعوت کی کھانے کے لیے، وہ انہوں نے شراب کا انتظام بھی کیا ہوا تھا، تو جب انہیں شراب کا نشہ چڑھ گیا تو انہیں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھانی چاہیے، تو امام غلطی نماز پڑھا رہا تھا، تو پھر اس حالت میں کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا ہے، تو اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی بھی یہ جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور خمر جو ہے، جوا، بت اور یہ ان ساری چیزوں کی تکثیر، یہ ساری حرام ہے، ان کو اس چیز کی کیوں سمجھ نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم جو ہے سورہ نحل میں آیا تھا، کہ جب کہا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اشیاء کی تیاری کی طرف اشارہ ہوا، کہ جو اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں شراب وغیرہ، ان کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 جو بھی میں نے پڑھی تھی کہ شراب اور جوئے کے نقصان زیادہ ہیں، وہ نازل ہوئی۔ پھر سورہ النساء میں نازل ہوئی کہ جب تم نماز پڑھنے لگو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اب یہ جو ہے حتمی آرڈر آ گیا کہ سورۃ مائدہ میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ قطعی حرام ہو گئی ہے۔
شراب جوا تدریجاً اس کا جو ہے نازل ہوئی آیات، تدریجاً حکم دیا گیا، کیونکہ وہ یکدم اس حد تک جا چکے تھے کہ وہ یکدم باز آنے والے نہیں تھے۔ پہلے ان سے کہا گیا کہ یہ چیزیں جو بنا رہے ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ جب وہ تھوڑا کام ہلکا ہوا پھر کہا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ نقصان دہ فائدے کی نسبت، بظاہری نقصان فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں نقصان ہے۔ پھر کہہ دیا گیا اچھا تم اس حالت میں پی لیتے ہو، چلو ٹھیک ہے، محفلوں میں، شادیوں میں، بیاہوں میں پینا ہے، پیو اس کو، لیکن اس وقت نماز کے قریب نہ جانا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جیسے رات کو پینا شروع کر دیا۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ گورے بھی رات کو پیتے ہیں، صبح تک ڈیزالو ہو جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، انلیس آپ لوگوں نے بہت زیادہ پی لی ہو تو کیا ہے کہ رات کو پی لو، صبح تک ختم ہو جائے گا، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لو۔ یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کے باوجود حضرت عمر جو ہے کہتے پھر اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، اس کے واضح حکم آ جائے کہ یہ حرام ہے۔ پھر یہ آیات نازل ہوگی اور جس میں بتا دیا کہ عقل بھی جو ہے شراب کو جو غلط سمجھتی ہے، شریعت بھی اس کو غلط کہتی ہے، قانون بھی اس کو غلط کہتا ہے، برا کہتا ہے، اور انسان کے جسم پر اس کا اثرات بھی غلط ہے۔ اس کے باوجود ہم ختم نہیں کر رہے۔ نہ اس دور میں ہوئی، اس دور میں تو کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ شراب کا پینا، شراب کا بیچنا، شراب کا کھانا، ہر چیز جو ہے وہ ممنوع ہے، نہیں کر سکتے، تو انہوں نے شراب کے برتنوں کو جو ہے اس سے منع فرما دیا کہ جس میں وہ شراب بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے شراب ساری کی ساری جو ہے کہتے ہیں کہ بنانے والے مٹکے، برتن، ہر چیز کو جو ہے انہوں نے توڑ دیا اور شراب کا جو ہے شراب کو گلیوں میں بہا دیا۔ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے نا، کسی نے پوچھا کہ ہم اس کو غیر مسلموں کو دے دیں، تو کہا گیا کہ اس کو غیر مسلم، اللہ تعالیٰ نے شراب انسانیت پہ کی ہے، انسانوں مومنوں پہ نہیں کی، انسانیت پہ کی ہے۔ سارے انسان جس چیز کا نقصان ہوا وہ نان مسلم کو بھی تحفے میں بھی نہیں دے سکتے۔ کئی لوگ جو سوال کرتے نا، چلے ہم تو نہیں پیتے، ہم یہ نان مسلم کو دے دیتے، اس وقت صحابہ نے بھی کہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کا جو ہے نقصان ان کو بھی ہوگا، انسان تو وہ بھی ہے نا، ان کو بھی اپنے ہوش و حواس کا نہیں رہے گا۔ دیکھیں ہمارے سامنے اتنے واقعات ہوتے ہیں جب انسان شراب پی لیتا ہے، اس کو عزت تکریم، نہ کسی کی شرم، نہ کسی کی حیا، نہ کسی اپنے حواس میں نہیں وہ ہوتا، اس کو بیٹی کا نہیں پتا، اس کو ماں کا نہیں پتا، اس کو کسی رشتے کا نہیں پتا، ان کے ساتھ وہ غلط کام کر سکتا ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ ان ساری چیزوں سے تم باز آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الخمر جماع الاثم، کہ شراب تمام گناہوں کو جمع کرتا ہے۔ جو شخص شراب پیے گا وہ دگنا فساد کرے گا، وہ قتل کرے گا، وہ زنا کا مرتکب ہوگا، وہ برائیاں اس سے جو ہے سرزد ہوں گی۔ جب اس کی ساری چیزیں، یہ کبھی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی تو پھر کیا ہے کہ وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گی، اور گناہ جو ہے وہ اس میں کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ آ جاتا ہے۔ پھر اگر اس دور میں یہ تھا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 چیزیں جو ہیں ان پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا ہے؟ ایک شراب پر جو کہ بناتا ہے، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کو بیچنے والے پر، اس کو خریدنے والے پر، اس کو نچوڑنے والے پر، جو کہ بناتا ہے، نچوڑتا ہے، جو اس کو بنواتا ہے، جو اس کا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور جو جس جگہ پہ بنائی جاتی ہے یا جس جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، وہ بھی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف سٹوروں میں کام کرتے ہیں، ٹیسکو میں، ہے نا، تو کیا ہے کہ ہم صرف ہماری بیکاز جو ٹرن آتی ہے تو ہم وہ لگاتے ہیں، تو اس میں ساروں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو جس چیز کی لعنت کر دی گئی پھر اس کی کمائی جو ہے وہ غلط ہے نا، وہ حرام ہے۔ کہ جس کام کو کرنے کو ہی حرام کہہ دیا گیا، غلط کہہ دیا گیا، تو وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخوان پر کھانا مت کھاؤ، کھانا منع فرمایا جہاں پر شراب پی جا رہی ہو، اور پھر اس گھر میں بھی کھانا کھانے سے منع فرمایا تھا جس کا کاروبار سود کا ہو، جس کا کاروبار شراب کا ہو۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بت پرستی اور تیر اندازی اس وقت وہ کرتے ہیں، والانصاب والازلام، کہ تاش کھیلنا، شطرنج کھیلنا، گھوڑوں کی دوڑ پہ بیت بازی کرنا، لاٹری لگانا، یہ ساری چیزیں، ہار اور جیت کے فیصلے جو کرواتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب انہی کا ذکر یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اور بت اور تقسیم کی تیر، یعنی کہ ظاہر ہے کہ بت اور بت پرستی تو اسلام میں قطعی حرام ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔
بتوں کے نام پہ ذبح ہم بھی پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے گی، نظر و نیاز دی جائے گی اللہ کے حکم میں، اسی حکم میں وہ داخل ہو جائیں گے، وہ حرام ہوں گے۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ اچھا یہ جو تقسیم ہے نا، تیروں کی تقسیم، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ تیروں کی تقسیم کے پیچھے ایک صورت یہ تھی کہ وہ اس وقت یہ کرتے تھے کہ 10 تیر ہوتے تھے، 10 تیروں کے اندر انہوں نے نمبر ڈال دیے ہوتے تھے، اور جب نمبر ڈالتے تھے اور نمبر کو اٹھاتے تھے، جس کے لیے آتا تھا، کئیوں کے بیچاروں کے خالی نکل آتے تھے، اور کئیوں کے وہ جوئے والا حساب، کئیوں کے وہ جو ہے اس کے اوپر نکلا۔ فار ایگزامپل 1000 پاؤنڈ کی وہ اگر بیٹ لگا رہی ہیں تو اس میں کیا تھا کہ 10 لوگوں کے نام لکھ کے وہ تیروں پہ لگا دیتے تھے، اس پہ پرائز لکھ دیتے تھے، ہو سکتا ہے ایک میں 700 نکل آئے اور ایک میں 1 پاؤنڈ نکلے۔ اب 700 والے کی تو لاٹری نکل آئی، وہ تو خوش ہو گیا، حق دوسرے کا مارا گیا۔ تو اس وقت یہ لوگ کرتے تھے، کہتے کہ تیروں کے استعمال کی ایک صورت اور یہ بھی تھی کہ کل 10 تیروں میں سے 7 تیروں پر 1 سے لے کر 7 تک نمبر لکھتے تھے اور 3 تیر خالی رکھتے تھے، اور عام طور پر قحط کے زمانے میں ایسا کرتے تھے۔ 10 آدمی مل کر اونٹ خریدتے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت 10 برابر حصوں میں رکھ لیتے، اونٹ میں حصے دار ایک ایک کر کے اس کا تیر نکالتا، اور جس کے نام پر تیر نکلتا، جتنا گوشت نکلتا اس کے حصے میں آ جاتا، اور وہ اس طرح بعض حصے دار کو حصے سے زیادہ گوشت مل جاتا اور بعض اس سے محروم رہ جاتے۔ حصہ پانے والے کیا کرتے تھے کہ خود بھی استعمال کرتے، غربا میں تقسیم کرتے، اور حصے سے محروم رہنے والے بیچارے ترغیب دیتے کہ چلو دوبارہ اونٹ خرید دیتے ہیں، ذبح کریں گے، پھر ایسا ہی کرتے ہیں، مطلب لالچ ان کے اندر آتا تھا، پھر وہ بار بار کرتے تھے اور بار بار وہ جو ہے اس چیز سے محروم رکھے جاتے تھے۔ آگے اس چیز کو بتانے کا کیا دیا، ان تستقسموا بالازلام، کہ تم تیروں کے ذریعے سے کوئی چیز تقسیم کرو، تیروں کا استعمال کرو۔ اس کے 2 طریقہ ہوتا تھا، ایک تو وہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کرتے تھے، جب قحط سالی ہوتی تھی تو وہ 3 نمبر لکھ لیتے تھے ان کے اوپر۔ تو دونوں ہی طریقے جو ہیں اسلام میں وہ جائز نہیں ہے، دونوں سے ہی دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو، جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی آ جاتی ہیں، پھر وہ کیوں آتی ہیں، ان کے اندر برائیاں کیا پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہم دیکھ لیں، ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم لاٹریز لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں نا لوڈو وغیرہ، 6 دانے آ گئے، 5 دانے آ گئے، 4 دانے آ گئے، یہ اور تاش، شطرنج اور کارڈ وغیرہ، پتہ نہیں اور کئی کی گیمیں ہیں جو آج کل کے دور میں ہم کھیلتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے اب شیطانی کام کیا ہے، کیوں یہ شیطانی کام ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی اور شیطان کے کام ہے، فجتنبوہ، بس اس سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطان تمہیں یہ کرواتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہارے اندر جو ہے اصلاح کا جو پوائنٹ ہے وہ سامنے آ جائے، کہ عربی میں پتہ ہے اجتناب کس چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کے پاس بھی نہ بھٹکنا، شراب کے پاس نہ جاؤ، تیر اندازی کے پاس نہ جاؤ، بتوں کی پوجا کرتے وقت ان کے پاس نہ جاؤ، جوا جو ہے اس کے قریب تک نہ بھٹکو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے بھی حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے جوا حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے۔ یہ حتمی آیات آ گئی ہیں، اس سے آگے اور کیا چاہیے۔ اور قرآن اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں، یہ ناپاک چیز ہے، جس سے فطرت سلیم اور عقل رکھنے والا انسان جو اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے کراہت کرتا ہے، اس کو وہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ شیطانی عمل ہے، شیطان تم سے کرواتا ہے، اور شیطان بظاہر میں تمہارا انسان دوست بن کے آتا ہے اور تمہیں جو ہے شیطانی محاذ پہ لگا دیتا ہے، اور تم کیا آج 1 کل 2 پرسوں 3 اور سارا ٹائم اپنا اسی میں صرف کر دیتے ہو، اسی میں لگے رہتے ہو۔ سنن نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور بت پرستی کرنے والا کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص شراب اور جوئے کو اچھا سمجھتا ہے اور ان کی حرمت کا قائل نہیں ہے، تو اس پر بت پوجنے والے پر کوئی فرق نہیں ہے، کہ دونوں میں ایک ہے، کہ شراب نوشی اور بت پرستی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اگر اس کو شرعی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اس کو حرام قرار نہیں دیتا یا حرام سمجھتا نہیں ہے، تو وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس سے اجتناب کرو، اجتناب کرو گے، اس سے بچ جاؤ گے، اس سے دور رہو گے، تو کیا ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ شراب کی حد جو ہے
40 کوڑے ہیں. ابو امام حنیفہ نے ان کی قباحت کی وجہ سے اس کی حد جو ہے 80 کوڑے کر دی. وہ اس سے بھی بڑھا دی تاکہ کسی کو احساس ہو وہ کیسا کام کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے زمانے میں کہتی ہیں شرابیوں پر یہ حد جاری ہوتی تھی. اگر آج کے دور میں یہ شراب حد جاری ہو تو اگلی آیت جو ہم پڑھنے والی نا وہ چیزیں جو ہیں انسانی معاشرے میں وجود نہ آئیں، وہ پیدا نہ ہوں. لفظی وضاحت کیا ہے کہ آیت نمبر 90 کی کہ راجیم انسین رجس سے ہے کہ ناپاک رجس شرعی جو جوا شراب وغیرہ ناپاک ہے، شرک کے لیے آتا ہے، بدبودار چیزوں کے لیے آتا ہے، راجستان یا گرجنے والا بادل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فچ تریبو جیم نون این با سے ہے کہ پہلو تک تن کرنا جانب کے لیے آتا ہے، قریبی دوست کے لیے آتا ہے، اجتناب کے لیے آتا ہے، بچنا یکسوئی رکھنا یا پہلو تہی کرنا، پیدائشی پاؤں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا، حالت جنابت یا حال جب غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ جم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تفلحون فا اور لام انہا ہے کہ پھاڑنا یا کاٹنا کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے آتا ہے، مکمل کامیابی کے لیے آتا ہے، اور بعام سحر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے 4619 اس کا ریفرنس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے اما بعد اے لوگو، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی، انگور سے، کھجور سے، شہد سے، گیہوں سے اور جو سے. اور شراب ہر وہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر دیتی ہے، آپ کی عقل کو معاف کر دیتی ہے، عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. تو انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، ان کے فائدے بھی دیکھ لیں کتنے ہیں اور ان کے نقصانات بھی دیکھ لیں. افراد اور تفریق پھر آ جاتی ہے کہ ایک اس حد تک نکل جانا ہے، دونوں کے مڈل میں رہنا ہے. آیت 90 سے چیزیں جو شیطانی کام کرواتی ہیں، حرام چیزیں کون کون سی ہیں؟ شراب حرام ہے، پانسے حرام ہے اور جوا جو ہے وہ حرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت 91 ہے انما اس کے سوا نہیں یریدو چاہتا الشیطان شیطان ان یوقع کے ڈالے وہ بینکم تمہارے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور بیر فی میں سے الخمر شراب والمیسر اور جوا ویصدکم اور تمہیں روکے ان سے ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اور ان صلاتی نماز سے فہل پس کیا انتم منتہون باز آؤ گے. اب آیت کا جو با محاورہ ترجمہ آپ کو سارا کچھ کلیئر کر دے گا کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے، بیعت تمہارے اندر ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں باز رکھے. سو اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اب کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ہے کیا کہ اب وہ ساری قباحتیں بتا دی، انسان شراب کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، پانسے بناتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، ان کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ کون کرواتا ہے، اب وہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ شراب کی جو حد بتانے کے بعد، اس کی قباحت بتانے کے بعد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب جوے کے ذریعے، عداوت کے ذریعے نفرت ڈالے. جب انسان نشہ کرتا ہے، وہ نشے کا عادی ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب دوسروں کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں وہ برا جانتے ہیں، ایک دوسرے کو برا مانتے ہیں، ایک دوسرے کے دل نہیں وہ جیت سکتے، اس کے اندر پھر اس کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف نفرت آ جاتی ہے. جب نفرت آتی ہے تو وہ کیا آ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو وہ کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے اس سے بازی جیت سکے، اس سے آگے نکل سکے، اس کو ہرا سکے. اس کے اندر پھر عداوت پیدا ہوتی ہے، اور جب عداوت آ جاتی ہے تو دشمنی کا یہ سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، دنگا فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی بےزتی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی انسلٹ کی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو وہ پھر خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ کرتا ہے خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان، یہاں پر جو شراب اور جوئے کا ذکر کیا نا کہ 3 چیزیں یہاں پہ ہیں، جہاں پہ یہ 3 چیزیں ہوں گی وہاں پہ گھر تباہ ہوں گے، وہاں پہ رشتے ٹوٹیں گے، وہاں پہ شیطان جہاں پہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر وہ اپنی کوششوں کو اور تیز کر دیتا ہے. جب وہ تیز کوششیں کرتا ہے تو انسان جو ہے
پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ شیطان جو ہے وہ ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کیا چیز یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی تمام تر قوت جو ہے انہی تین چیزوں میں چھپی ہوئی ہے۔ کیا ہے کہ بغض اور عداوت سے بھائی چارہ ختم ہوتا ہے، جب بھائی چارہ ختم ہوتا ہے، رشتے ختم ہوتے ہیں، گھر والے سارے تعلقات گھروں میں وہ خراب ہوتے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ پھر جب انسان ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کو جنت میں لے جانے والا جو راستہ ہے نماز، انسان کو وہ اس پہ حملہ کرتا ہے، اس انسان کو اس سے دور کرتا ہے۔ جب وہ دور کر لیتا ہے تو اپنے کام میں اس کے لیے جو جوا پینے والے ہیں، جو شراب کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور جب وہ بنا دیتا ہے تو وہ ان کی نمازیں کہاں، حقوق کہاں، اللہ کے حقوق کہاں، بغض اور دشمنی میں وہ انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے، اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، اس کو دوسروں کی ہوش کیا ہونی ہے کہ پہلے وہ اللہ کو فراموش کرواتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ انسان کو انسان سے فراموش کروا دیتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی سزا ہے انسان کے لیے جو اس طرح کی چیزوں کو اپناتا ہے۔ پھر جہاں پہ جوا ہے، جوا کھیلنے والے انسان ایسے کتے کی مانند ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ لالچ کی وجہ سے، اور کہیں مجھے پانی مل جائے۔ ایسے لوگ جو ہے نا بات تو کر لیتے ہیں، وہ اللہ کی یاد تک نہیں پہنچ پاتے، کیوں؟ ان کے اندر نعوذ باللہ استغفر اللہ لالچ، حرص ہوتی ہے، میں اس سے آگے نکل جوں، میں اس سے آگے نکل جوں، وہ رستہ صحیح ہے یا غلط۔ پہلی بات کی ابتدا یہ کر دی کہ حلال اور طیب، اگر نہیں کرو گے، حلال اور طیب نہیں کھاؤ گے، کون سی چیزیں حلال اور طیب نہیں ہے، وہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اب وہ کیا ہوتی ہے، شیطان تمہارے اندر انوالو ہو جاتا ہے، تم غلط کام کرنے لگ جاتے ہو۔ غلط کام کرو گے تو وہ کیا ہے، تمہارے اندر عداوت، بغض، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرو گے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کرو گے۔ عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی انسان اس میں کھپتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر کیا کہ نماز کا الگ کر دینے کا ذکر کیوں یہاں پہ آ گیا ہے کہ تم کو وہ نماز بھی بھلوا دے گا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کر دے۔ شراب پینے والا تو ویسے ہی نماز کے قریب نہیں جا سکتا، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی، اس کو پتہ کر کیا رہا ہے۔ اور جوا بھی ایسی ہی بری لت میں لگ جاتا ہے کہ اس کو اتنا وہ مگن ہو جاتا ہے، انسان کے فرائض تو دور کی بات، وہ اللہ کے فرائض بھی بھول جاتا ہے۔ اس کو اذان آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنا مشغول ہوتا ہے۔ کھیل کھیلنے والے کیا ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اذان کا وقت آیا، نماز کا وقت ہے، وہ مسلم ہے یا وہ نان مسلم ہے، نان مسلم پہ تو اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، پھر مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کی کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھ لیں کرکٹ، دیکھ لیں فٹ بال، دیکھ لیں پیچھے ہم نے وہ چھوٹی چھوٹی تاش کھیلنے لگتے ہیں تو کس طرح وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں، ان کو نماز کا احتیاط ہی نہیں ہوتا۔ آج کل خیر سے جو ویڈیو گیم چلی ہوئی ہیں، اتنے وہ بچے مگن ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی وہ ہے کہاں پہ، وہ ایک علیحدہ دنیا میں اپنا گھوم رہے ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں۔ کہ شیطان اپنا مقصد جو ہے نا انسان کو اس کے فرائض سے روک کر رہا ہے۔ پہلے اس نے شراب اور جوئے سے، اور آج کے دور میں ان گیموں میں ڈال کے انسان کو اس کے مقصد سے دور رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں شکر ہے بچہ جو ہے باہر تو نہیں جا رہا، بری صحبت میں تو نہیں ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر بھی وہ اگر نماز ادا نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہنی کہ گیم نہ اس کو کھیلنے کو دیں، لیکن وہ گیم میں اتنا مشغول ہے، چھوٹے تو چھوٹے بڑے باپ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میرے سراؤنڈنگ ہو کیا رہا ہے۔ بیوی بچوں کی ہوش ہی نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی کام کا ہے ہی نہیں، بس وہی ان کے لیے ہوتا ہے اور اسی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ علیحدہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کیونکہ جب شراب اور جوا جیسی چیزیں آتی ہیں نا تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، بندے کا رب سے ربط ٹوٹتا ہے، وہ نماز کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 5 وقت دن میں ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ اے انسان تو آ مجھ سے مانگ، میرا اور اپنا تعلق اس کو قائم کر۔ جب ہم وہ نہیں کرتے تو وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مطلب ہر چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی جو خرابی آئی تھی وہ نماز کو ترک کرنے سے آئی تھی، جب انہوں نے یہ کیا تو وہ ساری دوسری بیماریوں میں گم ہو گئے۔ جب آپ کو نماز فحاشی اور بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، برے کاموں اور گندے کاموں سے، لغو باتوں سے روکتی ہے، جب آپ نماز پڑھو گے، نماز کی طرف تمہارا رجحان ہوگا تو ساری چیزوں سے آپ بچ جاؤ گے، اور ان چیزوں کو اختیار کرو گے تو وہ سب سے پہلے تمہاری دین پہ اٹیک کرے گا۔
آج الحمدللہ ہم اپنے گھروں میں گھروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری اور ہمارے بچوں کی نمازیں دیکھنے کی کس طرف جا رہی ہیں، کیسے چھوٹتی جا رہی ہیں۔ آج بھی شیطان نمازوں کو بھلوا کر ہی ہمارے بچوں کو دین سے دور کر رہا ہے، نماز سے دور کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ شراب نہیں پیتے، وہ جوا نہیں کھیلتے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی برائیوں سے ان کو بچائے، لیکن پھر بھی شیطان اپنا کام کرتا جا رہا ہے۔ شراب تو آدمی کے ہوش و حواس جو ہے نا اس کو بے بہرا کر دیتی ہے نا، اس سے عاری کر دیتی ہے، اس کو اللہ سے اور اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے۔ جوا دنیا کی طلب میں ڈبو کر انسان کو نہ دین کا چھوڑتا ہے نہ دنیا کا چھوڑتا ہے۔ وہ اپنی بیویوں تک بیچ دیتے ہیں، بچیوں تک وہ بیچ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہی بات ہے کہ پہلے خود کو فراموش کرتے ہیں، پھر پہلے اللہ کو فراموش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں، پھر خود کو کر دیتے ہیں، اس کو ہے ہی نہیں۔ اب یہ ساری بات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے کہہ رہی ہیں کہ تنبیہ کا انداز، استفہامیہ انداز میں کہہ رہے ہیں فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز آ جاؤ گے؟ مطلب کہ شراب اور جوئے کے متعلق سارے اخروی مثال دینے کے بعد کہ جو شخص اب بھی باز نہیں آئے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کہ استفہام فحل جو ہے نا، اس میں استفہام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور استفہام کہتے ہیں کہ 5 سے 7 چیزوں کے اندر کیا جاتا ہے، اقرار کے لیے، تاکید کے لیے، تنبیہ کے لیے، انکار کے لیے، ڈانٹ کے لیے، امر کے لیے آتا ہے کہ جہاں پہ حکم دیا جاتا ہے، تکریم کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حکم بھی آ رہا ہے فحل، پھر امر بھی آ رہا ہے، پھر ڈانٹ بھی آ رہی ہے، تکید بھی آ رہی ہے، تنبیہ بھی آ رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے ابھی شراب حرام ہے؟ قرآن میں تو میں نے تو اتنی دفعہ پڑھا، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جس سے آپ کا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، آپ خود خراب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے۔ دین جو ہے وہ کہتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے مضر ہو، آپ کی صحت کے لیے مضر ہو، وہ حرام کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں پہ تو صریحاً کہا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ عقلوں کو معاف کر دیتی ہے، انسان کو حق کے ہوش و حواس کو خراب کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اب کیا ہے کہ لفظی وضاحت یریدو، کسی چیز کی طلب میں چلتے رہنا، حرکت میں رہنا، کسی کام کے لیے حرکت تک پہنچ جانا۔ چکی کا دستہ اس کے لیے آتا ہے، اور آنکھ میں پڑ جانے والا تنکا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الشیطان شین طا اور نون سے ہے، دور ہونا، بہت گہرا کنواں اس کے لیے آتا ہے۔ آگ سے پیدا کیا جانا اس کے لیے آتا ہے، سرکش کے لیے غصہ اس کے لیے آتا ہے، حسد کے لیے آتا ہے۔ اور یوقی کے لیے وقع آ گیا، وا قاف عین، کہ کسی چیز کا ثابت ہونا اور نیچے گر جانا، ایسا واقعہ جس میں سختی ہو۔ قیامت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ العداوہ عدو عین دال واو سے، کہ حد سے بڑھ جانا، باہم ہمانگی نہ ہونا، ناہموار مقام اور دشمن کے لیے آتا ہے۔ اور بغضاء با غین انضاد، کسی مکروہ چیز سے دل کا متنفر اور بیزار ہو جانا، بغض کے لیے اور رنجش کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر شراب اور جوئے کے جو ہے معاشرتی اثرات کیا ہوتے ہیں کہ شیطان کی پیروی، پھر باہمی عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے دوری۔ یہ 3 کام پھر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ شراب اور جوا ہوتا ہے، وہ معاشی خرابیوں میں یہ 3 چیزیں پہ پہلے اٹیک کرتا ہے، پھر وہ باقی کام ہوتا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 91 سے کیا سیکھا کہ شراب اور جوئے سے انسانی تعلقات میں منفی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ جب منفی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، جوئے کے معاملے میں ہارنے والا اپنے حریف کے خلاف غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر دعوت آتی ہے، دعوت کے جذبات جب پیدا ہوتے ہیں تو دشمنی پیدا ہوتی ہے، جب دشمنی آتی ہے تو گالی گلوچ اور مرنے مرانے تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ شراب باہمی غیظ و غضب اور جنگ و جدل کا سبب بنتی ہے، اور بے نمازی راحت اور آرام، اطمینان اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اوبیسلی جب نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ سکون شرابوں میں اور جوؤں میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ 92 آیت نمبر ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول، اور تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، واحذروا اور آپ بچتے رہو، فإن پھر اگر تولیتم تم پھر جاؤ گے، فاعلموا تو جان لو، انما صرف اعلی ذمہ یا اوپر رسولنا ہمارا رسول، البلاغ پہنچا دینا، المبین کھول کر پہنچا دینا۔ تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو، اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ کہ یہ آیات جو ہے اگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان جاؤ، واحذروا اور اگر نافرمانی کرو گے
نافرمانی سے بچتے رہو گے تو کیا ہے تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر نہیں کرو گے، اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرو گے، اس سے کوتاہی برتو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پاس اگر تم روگردانی کر جاؤ گے تو کیا ہے فَاعْلَمُوا تو جان لو اچھی طرح انما علی رسولنا بلاغ المبین، تنبیہ تمام حجت پیش کی جا رہی ہے. اور رسول کا کام کیا ہے کہ ذمہ داری تھی تمہارے تک پہنچا دینا، اور انہوں نے وہ کام بہت خوبی اور اچھے طریقے سے پہنچا دیا. تمہیں اس کے سارے نقصانات، اس کے فائدے، ہر چیز بتا دی، کہاں پہ نقصان ہوگا، کہاں پہ فائدہ ہوگا. اس کے باوجود اگر تم نہیں سمجھتے، اس کے باوجود اگر تم نہیں ہٹو گے پیچھے تو کیا یہ تمہارا اپنا نقصان ہے. کہ وہاں پہ دیکھیں مدنی ماحول تھا، وہاں پہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے کہتے ہیں کہ جو نازل اتر رہی تھی آیات، وہ تو اسی وقت سمینا وطانہ کر رہے تھے، مان رہے تھے جس طرح سے حکم آ رہا تھا. یہ حکم مجھے اور آپ کو بار بار کیوں بتایا جا رہا ہے، کیوں اس کی تکرار کی جا رہی ہے، کیوں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم سمجھ جائیں، ہم باز آ جائیں، اس چیز کو سمجھ لیں، اپنے دلوں کے اندر اس چیز کو لیں. اور کہتے ہیں کہ ایک سوال اس وقت صحابہ کے درمیان یہ اٹھا کہ جو صحابی پہلے ابھی اتنی مطلب کہ یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، حتمی آیات، ابھی صرف منع کیا گیا تھا شراب نہ پیو، اگر پینی ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا مطلب ان کی نمازیں اور ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے پھر اس کے لیے اس کے آگے 93 آیت میں اسی کا پھر بتا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، سنت رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور رسول کا احکام جو ہے وہ کام کیا ہے کہ دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ پہنچا دینا ہے، اور انہوں نے وہ بہترین طریقے سے وہ کر کے دکھا دیا. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے. سنت رسول پر عمل میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں بلکہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے. سنت رسول کی ہم نے جو ہے وہ پیروی کرنی ہے. اب آیت نمبر 93 میں وہ سارے کام جو کر چکے جن کے اندر یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں، ہماری یہ باتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں قبول ہوئی، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے آیت نمبر 93 میں. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ، فیما جو تعیموا وہ کھا چکے، اذا جب متقوا انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وعمل اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل نیک کیے، ثم اتقوا وہ دوڑے، وعمل اور ایمان لائے، ثم پھر اتقوا وہ ڈرے، واحسنوا اور انہوں نے نیکوکاری کی، واللہ اور اللہ یحب المحسنین دوست رکھتا ہے نیکوکاروں کو. کہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، انہوں نے جو پہلے کو کچھ کھایا پیا تھا اس پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر اللہ خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھے تو اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. کہ آیت کا مفہوم ہی واضح ہے کہ کسی قسم کا کوئی خدشہ اپنے اندر نہ رکھو کہ جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں، اچھے اعمال انجام دیے ہیں، انہوں نے شراب بھی پی، انہوں نے کوئی جوئے والی کوئی ایسی چیز بھی کر دی ہے، انہوں نے کوئی گناہ کا مرتکب بھی ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ اللہ سے ڈرنے لگے، انہوں نے کفر شرک سے وہ بچنے لگ گئے، اور جب وہ بچنے لگے تو نیک اور صالح اعمال وہ کرنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے اعمال جو ہے ان کو ختم کر دیا. آئندہ اعمال وہ جو کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ آئندہ گناہ کا کام نہیں کریں گے، آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی ہو. کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اتقا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ اتقو لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، پہلے تقوی کے مقصد کے لیے آیا کہ انسان اعتقاد میں پختہ ہو جائے. دوسرا تقوی جو ہے اس سے مراد لیا گیا کہ انسانی محرمات کی جو پابندی اختیار کرنی ہے اس کو وہ کرے. اور تیسرے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان تقوی پر مستقیم رہے، اس پر کاربند رہے، اس پہ فوکس ہو کے کام کرتا رہے. اور احسانو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا. نیکی کا آخری درجہ جو ہے وہ احسان کے درجے کا ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے مطابق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی ہمیں بتایا کیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خلوص کے ساتھ کرو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ نے تم پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی یا نہیں کر پا رہے، تم کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے.
اور احسان سے مراد اعلیٰ درجے کی نیکی ہے جو کہ پورے خلوص کے ساتھ کی جائے، انجام دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن لوگوں نے ایمان کی دولت جن کو نصیب ہوئی ہے، پھر انہوں نے نیکی کے اعلیٰ اخلاص کے ساتھ نیکیوں پہ وہ بڑھتے رہے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، ان کی نیکی کو اور بڑھا دے گا، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کی نگاہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے کو پسند کرتی ہے، اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے کو پسند کرتی ہے۔ جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گم ہو کر، دنیا اور آخرت میں گم ہو کر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، شیطان کے رستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ ان کو پسند فرماتا ہے جو کہ جنہوں نے یہ کام کیے، غلطی کرنے کے بعد اس پہ اصرار نہیں کیا، بلکہ باز آ گئے اور کیا کہ احسن درجہ اختیار کیا، محسنین میں سے شامل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں۔ الصلاتی، اس کا صاد لام ہا ہے، اس کا روٹ ورڈ فساد کی ضد، باہم امن اور سلامتی، تقوی کے لیے آتا ہے، سالے کے لیے آتا ہے، جناحن آتا ہے ہاتھ اور بازو کے لیے، پہلو کے لیے، بچوں حفاظت جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، گناہ کی طرف میلان کے لیے آتا ہے، تعیمو میم کے لیے آتا ہے کہ گیہوں کے لیے ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے، رزق چکھنے کے معنی میں اور قدرت اختیار حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ احسنو حاسنون سے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اعضاء کا صحیح تناسب اور توازن، حق سے زیادہ دینا اور حسن معاملہ اختیار کرنا۔ تفسیر کے نکات میں کیا ہے کہ حرمت اور شراب کے بارے میں جانا اور صحابہ اکرام کے ذہن میں آنے والے شبہات کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے حدیث آیات کو نازل کر کے کر دیا۔ تقوی اور ایمان والے درجہ احسان پر فائز ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آج کی جو آیت ہے، اس کے حساب سے ایمان کے درجوں کہ نیک اور صالحین لوگوں کی خصوصیات اور ایمان کے درجے جو ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ کو ایک رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، دل کا کامل یقین ہوتا ہے ان کا، اور تقوی کے ساتھ اس نیک اور صالح عمل پر گامزن رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 93 کے ہدایت کا راستہ اسلام، ایمان، احسان اور تقوی کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ، اسلام سب سے پہلے لے کے آؤ، پھر ایمان لے کے آؤ، پھر احسان کا درجہ اختیار کرو، پھر اللہ سے ڈرو، تو یہی صحیح راستہ ہے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قطعی حکم آنے کے بعد جو کرے گا اس کا پھر گناہ ہے۔ اللہ کے جو بندے درجہ احسان تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم تجعل منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین، اللہم آمین۔